खुश आमदीद कहता हूँ। दुआ है कि आप जहाँ भी प्रोग्राम देख रहे हों खैर वाफियत से हों। आज 10 अगस्त है, 20 ज़िलहज और पीर की शाम। आप ये प्रोग्राम बराह रास्त देख रहे हैं एलिबेट और i14 न्यूज़ पर बराह रास्त। और पीर के रोज़ आज शाम तक हमारा सेगमेंट होता है और इसमें मेरे साथ साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसवी। उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और सलाम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्वी प्रोग्राम इवनिंग आवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ और परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सी स्टोरीज हैं नाजरीन इसमें, कुछ करंट अफेयर्स पर मबनी। यकीनन इमरान खान साहब ने एक शजरकारी मुहिम में एक खिताब भी किया और कोरोना वायरस के हवाले से कौम को बताया कि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक इस पे काबू पा लिया है। और फिर शिया भाइयों के लिए भी उन्होंने उस खिताब में खसूसी एक मैसेज दिया है कि इस कोरोना वायरस को जिस अंदाज से कंट्रोल किया गया है इसमें उन्होंने एहतियात जारी रखने का मशवरा भी दिया है। और ईरान की भी मिसाल दी उन्होंने कि लोग वहां के कायदीन की बात पर अमल कर रहे हैं। तो इस पर भी बात करेंगे कि आइंदा जो अयाम अज़ा आ रहे हैं इसमें किस अंदाज के SOPs पाकिस्तान में खसूसन हमें करने को ज़रूरी हैं। 73वां योम आज़ादी वो भी करीब है, 4 दिन के बाद योम आज़ादी है, लेकिन सही मानों में पाकिस्तान उस मंजिल तक पहुंचा है या बल्कि पहुंचना तो दूर की बात, उस तरफ हमारी डायरेक्शन भी हुई है या नहीं हुई, इस पर भी साथ साथ हम बात करेंगे। 5 अगस्त को योम इस्तेहसाल मनाया गया पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से। इससे पहले एक नक्शा भी, जी हाँ, नक्शा भी दिया गया और उसमें बहुत सी तनकीद भी हुई अपोजिशन की तरफ से कि इस किस्म के मेजरमेंट से ये कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर बात करेंगे। और यहाँ यूके की खबर है कि सितंबर में स्कूल खोलने का इंदिया दिया यहाँ की गवर्नमेंट में ने। और एक खबर यकीनन मूसी भाई भी आपसे जरूर शेयर करेंगे, मुझे उम्मीद है, और इस पर बात भी करेंगे कि सऊदी अरब की तरफ से $1 अरब की जो मुआशी सपोर्ट पाकिस्तान को दी गई थी उसको वापस ले लिया गया है और पाकिस्तान ने शुक्र है कि वो अदा भी कर दिया। तो ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो मामलात हैं, और पिछले दिनों OIC के मामले में शाह महमूद कुरैशी का भी एक जरा तगड़ा सा बयान हमें सुनने को मिला कि अगर कश्मीर मामले में सऊदी अरब हमारा साथ नहीं भी देता तो हम अपने हम ख्याल ममालिक के साथ एक ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करेंगे। एहतसाब के मामला भी चल रहे हैं। जरदारी साहब पे आज फर्द जुर्म आयद किया गया है। कल मरियम नवाज साहबा की पेशी है और फिर बुजदार साहब को भी हुक्म दिया गया है वो भी पेश हो। तो ये कुछ अपडेट्स हैं कुछ आज मेरे पास। देखते हैं मूसी भाई के पास क्या है। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और जैसे कि नाज़रीन के इल्म में है कि जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तब्दीलियाँ ईजाद होती हैं उनको पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो है अपने इन प्रोग्राम्स के ज़रिए से अपडेट किया जाए, आपको अपने साथ रखा जाए, मुतला रखा जाए, क्योंकि मोमिन जो है वो अपने असरी जो उसके तकाजे हैं उनसे बाखबर होता है। ये भी उसकी एक निशानियों में से एक निशानी है। तो जिस तरह से बैरूत को हमने अपडेट किया, शाम की सूरत हाल को, लिबिया की, यमन की, तमाम चीज़ों को, पाकिस्तान की तरफ अगर हम देखते हैं जिस तरह से अभी फारूक भाई ने कहा कि जो पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशन जिनको कहा जाता है कि एक देरीना ताल्लुकात थे और दो बरादर हमसाया ममालिक थे, एक जो है वो एक मजहबी और एक मतलब एक वाबस्तगी थी उस सरजमीन की वजह से मुख्तलिफ नारे मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। मगर हम देखते हैं कि सऊदियों की तरफ से हमेशा पाकिस्तानियों को जो है वो हिकारत की निगाह से देखा गया। पाकिस्तान से हमेशा जब भी उनके मफाद टकराए उन्होंने जवाब में जो है वो एक बिरादराना इस्लामी मुल्क की हैसियत से बात नहीं की, हमेशा उस लहजे में बात की जिस तरह अपने नौकरों से बात की जाती है, जिस तरह से जो अपने खादिमों से बात की जाती है। बल्कि शुरफा भी अपने खादिमों से इस तरह बात नहीं करते। वो लोग जिनको कहा जाता है कि जिनका तरबियत ठीक नहीं हुई या और मामलात हैं, वो इस तरह से लोगों से गुफ्तगू करते हैं। इस तरह से वहां पर जो है वो बाकायदा पाकिस्तानी को ट्रीट किया जाता है। और ये बात हर ज़बान ज़द खास आम है, कोई ये बात नहीं, ये नहीं कि सिर्फ ऐवान आला में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी रविश ये है, बल्कि एक आम
سعودی شہری سے لے کر اور ان کے جو ہے وہ شاہی محلات تک ان کا رویہ پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک نوکروں کی طرح سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ پہلے یمن کا ان کو جو ہے وہ غصہ تھا کہ یمن پہ جو ہے وہ پاکستان نے فوج کیوں نہیں بھیجی۔ پاکستان نے بہت ہی جو ہے وہ ایک عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کو پارلیمنٹ میں لے گئے اور اس پہ ووٹنگ کرا کے اور کہہ دیا کہ جی ہمارا یہ نیشنل ساورنٹی کا معاملہ ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں تھی، جمع ہوتی رہی۔ کوالالمپور کا اجلاس تھا، اس میں سعودیہ نے پاکستان کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد بابری مسجد کا معاملہ ہے، کشمیر کا معاملہ ہے۔ یقیناً پاکستان کے اوپر پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور پاکستان کسی بھی صورت سے جو ہے وہ چائنا کو ناراض نہیں کرے گا، کیونکہ اب ہم مطلب جب ہم بلاکس میں تقسیم ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو روس کے ساتھ گئے، وہ اس وقت کی سپر پاور تھا، کچھ امریکہ کے ساتھ گئے، اس طرح سے شیلٹر دیا۔ مگر ہماری اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے برابر میں بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس سے ہمارے 70 سالہ دیرینہ تعلقات بھی ہیں، اور وہ اس وقت ایک معاشی طور سے ایک ورلڈ پاور کی شکل میں بن کر آ رہا ہے۔ تو یہ سب سے دنیا کی، اس کو کہا جائے، سب سے بڑی حماقت ہوگی کہ جس کے ساتھ ہم 70 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور جب وہ پورا ورلڈ پاور بن گیا تو ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں، اس کا کچھ نہیں جائے گا، نقصان پاکستان کا ہوگا۔ تو بالآخر پاکستان نے وہ شاندار فیصلہ لیا اور سعودی بلاک سے نکلنے کا اندیا دیا۔ ابھی پاکستان نے اندیا ہی دیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ پیسے واپس کرنے کی ڈیمانڈز کی، پاکستانیوں کو تقریباً 8 سے 10 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے کی انہوں نے دھمکی دی، اور اس کے بعد جو ان کے بینڈ آؤٹ فٹس ہیں پاکستان کے اندر، جن کو پاکستان میں کلعدم تنظیموں کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ کھلبلی ہے، اور باقاعدہ کھلبلی کا وہ چیخیں ہیں، جو کہا جائے نا چیخیں، ان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ اب وہاں سے پیسہ آنا بند ہو جائے گا، کیونکہ جو ہے وہ ایک حکومت کے سامنے ایک دوسرے ایک فارمیٹ کے تحت تمام چیزیں ہوتی تھیں۔ اب جب حکومت کی پالیسی نہیں رہے گی اور آپ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر بینڈ آؤٹ فٹس نہیں چلا پائیں گے تو وہ پیسہ بھی یقیناً بلاک کیا جائے گا، بند کیا جائے گا، اس کے ریسورسز کو، وہ جتنے بھی جہاں جہاں چھید ہوئے ہیں ان کو بھرا جائے گا، تو یقیناً وہ جو دکانیں چل رہی تھیں وہ بند ہوں گی، اور ان کو جو ہے اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو ایک افغانستان میں حملہ ہوا ہے، وہاں پر تقریباً کئی سو جو ہے وہ خطرناک قیدی داعش کے جو ہے وہ فرار کر گئے، بھگا دیے گئے، اور جیسے ہی وہ وہاں پر بھاگے ہیں پاکستان کے اندر ریڈ الرٹ تھا، اور ابھی بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہائی الرٹ ہوا ہے کہ کسی بھی صورت سے جو ہے وہ کہیں افغانستان کی طرف سے اس وقت ہندوستان کا اور سعودیہ کا باقاعدہ پیکٹ ہو چکا ہے، گٹھ جوڑ ہے۔ بابری مسجد کا معاملہ تھا، کشمیر کا تھا معاملہ، اس کے بعد پاکستان نے سٹینڈ لیا، سعودیوں نے جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستانی میڈیا اس کو چھپاتا رہا، یہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ناظرین معاملہ چل رہا ہے، مگر اب چونکہ انتہا ہو گئی اس لیے اب جو ہے وہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اور پاکستان نے اپنی سمت کا جو تعین کیا تھا اس کو برملا کر دیا کہ ہماری سمت کیا ہے، ہم چائنا کے ساتھ ہیں، چائنا، ایران، ترکی، شام، عراق، یہ ایک گروپ ہیں، اس کے اندر یہ ساری یہ مقامات ہے، اور یہ تمام ون روڈ اینڈ ورلڈ بیلٹ کا جو معاملہ ہے وہ ہے، اور دوسری سائڈ جو ہے وہ ہندوستان ہے، سعودیہ ہے، یو اے ای ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یہ ایک جو ہے وہ دنیا ری شیپ ہونے جا رہی ہے۔ تو اب اس تناظر میں ہی آئندہ جنگوں کو بھی دیکھا جائے گا، اسی تناظر میں معاشی جنگوں کو بھی دیکھا جائے گا، دہشت گردی کے ہونے والے حملوں کو بھی انہی تناظروں میں دیکھا جائے گا، اور اسی تسلسل کا ایک حملہ تھا جو کہ جماعت اسلامی کی ریلی پر کشمیر ڈے کے اوپر جو ریلی تھی گلشن اقبال پاکستان میں کراچی میں، اس کے اوپر حملہ ہوا، کیونکہ جماعت اسلامی بلانگ کرتی ہے اخوان سے اور اخوان کو ترکی سپورٹ کرتا ہے، تو اس کے اوپر دہشت گردوں نے جو ہے وہ حملہ کیا۔ اب تمام چیزوں کو اسی چشمے کے ساتھ، اسی اینک کے ساتھ، اسی تناظر میں دیکھا جائے گا آنے والے مستقبل کے اندر۔ تو یہ تو تھی مختصر سی اپڈیٹ، جیسے جیسے پروگرام ناظرین آگے بڑھے گا ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو کھول کے اور مزید کوشش کریں گے آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کریں۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات، اور واقعی اب پاکستان جو ہے اس وقت اس موڑ پہ کھڑا ہے کہ اب اس کو دوبارہ سر نو یہ جائزہ ضرور لینا پڑے گا کہ بس صرف جو پاک سرزمین ہے وہاں پہ یا مقدس مقامات ہیں، جذباتی لگاؤ یقیناً مسلمانوں کا سعودی عرب کی اس زمین سے ضرور ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن سعودی عرب کی جو حکومت ہے یا آل سعود کی جو ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے، جیسے آپ نے بتایا، ایک بہت ہی تکبرانہ ایک قسم کا ان کا ایک لب و لہجہ رہا ہے، ان کی باڈی لینگویج رہی ہے، اور جب یہ کیسی ایک مسلم مملکت ہے کہ جب ایک مسلم مانو کے اوپر ہی ایک خطے میں بہت زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایک اجلاس تک جو ہے وہ منعقد کروانا بہت بڑا ایک
मुश्किल काम बनता चला जा रहा था। तो इसमें खारजा पॉलिसी में जो हमने सुना कि शाह मोहम्मद कुरैशी साहब की उस इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह कहा कि अगर तो ओआईसी जो है वो अपना किरदार अदा नहीं करती और नहीं किया भी नहीं, क्योंकि उससे पहले आपने देख लिया कि मोदी साहब जो हैं या सुषमा स्वराज जो हैं उनको भी वहां पर दावत दी गई, और इस तरह से जो उनका एक ताल्लुक है उन इंडिया के साथ जो अरब ममालिक का, तो ये भी एक तशवीशनाक सूरत हाल उस दौरान जरूर उसमें और इजाफा हो जाता है कि जब कश्मीर की सूरत हाल जो है वो गंभीर से गंभीर होती चली जा रही है। तो ये अफसोसनाक बात जो है वो उसमें पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। अब सोच रहे हैं कि अब राहील शरीफ का मुस्तकबिल पता नहीं क्या होगा, क्योंकि राहील शरीफ जो है 38-39 ममालिक की फौज की सरबराही करने के लिए वहां पे गए थे, और दीगर पाकिस्तानियों की तरह जैसे आपने कहा कि 7-8 लाख बेरोजगार हो जाएंगे, तो एक और बंदा उसमें शामिल कर लें, उसका पता नहीं अब क्या मुस्तकबिल होगा। तो काफी डिसाइडिंग टाइम है, और अगर ये बिल्कुल पाकिस्तान इस मोड़ से गुजर जाता है तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो सिमत है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि एक कमजोर बिल्कुल से सही कमजोर जो मुल्क है वो भी अपना कौमी मुफाद देखता है। तो अगर हमने अपना कौमी मुफाद देखना है तो फिर तो ये फैसला बहुत अच्छा है और इसको करना चाहिए। और अगर जाती मुफाद है, किसी ने जद्दे में जाके पनाह लेनी है, किसी ने शाह अब्दुल्ला से फ्लैट लेना है, तो अगर ये इसी किस्म की कुछ जाती ख्वाहिशात हैं तो फिर शायद पाकिस्तान को दोबारा अपना दांव पे लगा दे, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसी सोच इस वक्त के बिल्कुल सही हमारे थिंक टैंक्स में हो। तो क्या मजीद कहेंगे? देखें देखें फारूक भाई, एक पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन है ना पूरी दुनिया में, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, और उसमें से अगर कुछ हमें इस वक्त सुन भी रहे हैं तो हम उनको वाशगाफ अल्फाज में बता दें कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान ना सर झुकाएगा, ना पाकिस्तान तस्लीम होगा, ना पाकिस्तान एटमी पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की ये हम आज तक जितना कुछ भी कर रहे थे, हम जो है वो पाकिस्तानी कौम सऊदियों को एज ए ब्रादर समझकर उनको जो है वो फैसिलिटेट कर रहे थे। मगर जब भाई को जवाब जो है वो भाई की लैंग्वेज में नहीं दिया जाएगा, कब तक टॉलरेट करेंगे? एक हद हो गई, इंतहा हो गई कि इससे जी पहले जो जी सऊदीया में हुकूमतें थी उनके कई कई चेहरे हुआ करते थे, और जो है वो उसमें वो कहीं पर जो है वो थोड़ा सा सख्ती करते थे, तो कहीं पर बहलाते भी थे, कहीं फ्री ऑयल दे देते थे, कभी सब्सिडी बढ़ा देते थे। वो बहुत सारी चीजें करते थे, रिलेशन रखे रहते थे। मगर जब से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, इनका रवैया सबको मालूम है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनका रवैया हार्श है, और इन्होंने जो असल चेहरा था सऊदियों का पाकिस्तानियों के साथ उसको बरमला कर दिया। तो अब यकीनन पाकिस्तान को भी एक पाकिस्तान बिल्कुल आजाद सही। रियासत है, और और पाकिस्तान को देखें मुशीफ इस भाई, वक्त उनकी स्टेट फॉरवर्डनेस देखें कि जो ट्रंप ने कहा था, अमेरिका ने कहा था कि अगर हमारी सपोर्ट सऊदी अरब के साथ ना रहे तो ये तो आधे घंटे की मार है। तो उस वक्त इनकी गैरत या कौमी जो या इनका जो एक तशख्खुस है ये कहां जाता है? और उसमें नहीं नहीं, बिल्कुल ये आका सांप आका सूंघ है। जाता है, या जो अभी आ- जी आका है वो। सही बात है। वो जानते हैं कि ये जो शहजादे बने घूम रहे हैं, ये असल में सारे बहरी कज़ाकों का खानदान है, जो कि हाजियों को पानियों में लूटा करता था। ये बनाए हुए शहजादी हैं, और जिन्होंने शहजादा बनाया है वो उस मसनद से उतार कर फकीर भी बना सकते हैं, गले में कशकोल भी टांग सकते हैं। वो इतने ताकतवर हैं, ये जानते हैं। इनके लिए, मोमिनीन के लिए नहीं। मोमिनीन तो खुदा की ताकत के ऊपर हम्म, तवक्कल करता है। मोमिन के लिए जो ताकत है वो खुदा की है। हमारे लिए सुपर पावर खुदा है, और खुदा के अलावा कोई नहीं है। तो जिस तरह से इमाम खुमैनी ने बिल्कुल कहा था सही। कि जब जनरल जी, कॉलर है कोई? जी जी, जी कॉलर है कॉलर, आपके पास? एक कॉलर लेते हैं, फिर जी इमाम खुमैनी ने क्या कहा था मैं उसको कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी बिस्मिल्लाह नकवी साहब। हाँ, मुझे भाई आपको भी सलाम और ईद की मुबारकबाद पेश वालेकुम करता हूँ आपको। सलाम, बहुत बहुत जजाकल्लाह मुबारक, खैर बहुत मुबारक। मुबारक हो। एक चीज और भी तो आप इससे भी मुझे भाई नजर रखते होंगे, जरूर है ये बात की, जरूर इन्हें क्या बतानी चाहिए आवाम को जी जी। कि आज के जो सलमान साहब हैं, प्रिंस जो हैं, इससे पहले जो थे शाह फैसल या उसका बड़ा भाई जो था, उन लोगों ने कोई थोड़ी सी मेहनत की थी, लोगों को कत्लो गारत किया था, लोगों कबीलों को मारा था, लूटा, और इतना कुछ करके खून बहा करके फिर उन्होंने ये छीन ली, सारी हुकूमती छीन ली और अपनी हुकूमत बना ली, बल्कि सऊदी अरब का नाम भी सऊदी अरब रख दिया जसस लगा के।
تو یہ انہوں نے محنت تو کی تھی نا لوگوں کو مارنے کی، بے گناہ معصوم لوگوں کو مارنے کی محنت تو کی تھی نا. ٹھیک ہے. خون کی ہولی تو کھیلتے رہے نا وہ لوگ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سب کچھ دیا. اب جو اس کے 150 سال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یا جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ سلمان ہے، ان سب کو تو مفت میں ملا. ٹھیک. انہیں سب کو مفت میں ملا نا، انہیں کوئی کرنا تو نہیں پڑا کچھ بھی، بنی بنائی ہر چیز مل گئی انہیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ انہوں نے تو لوگوں کو مارا، معصوم لوگوں کو مارا. تو یہ تو صاحب جو ہے اتنے بہادر ہیں کہ اور تو کہیں کچھ کر نہیں سکے، تو اپنے خاندان کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے شہزادوں کو، اپنے بھائیوں، اپنے کزنوں کو مار رہے ہیں، ان کی لاشیں اتوا رہے ہیں. تو یہ فرق ہے نا پچھلوں میں اور ان میں. اب جن کو مفت میں ملا ہوا ہے ان کو کیا قدر ہے ان چیزوں کی، انہوں کیا پتا ہے کہ حکومتیں کیسی ہوتی ہیں اور پرنس کیسے ہوتے ہیں. وہ تو گھر سے اٹھے، انہیں مل گیا اور مل گیا. اب انہوں نے اب جو نہ ان کے پاس وہ عقل ہے، نہ تجربہ ہے، نہ وہ طریقہ ان کے پاس ہے، وہ جو جی چاہے کرتے پھر جی چاہے کر رہے ہیں. اب خشوگی کا کیس بھی آپ دیکھ لیں کہ کیسے اس خشوگی کو مارا گیا. اب اس میں اگر امریکہ ان کا ساتھ نہ دیتا تو یہ صاحب بھی تو گئے تھے نا اسی چکر میں. صحیح. ان کا بھی ملیا میٹ ہو جانا تھا نا انہوں نے، لیکن امریکہ کو چاہ گیا ہے. انہوں نے صاف کہہ دیا امریکہ نے کہ بھائی میرے بزنس ہے وہاں پہ، اب یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں اگر موسی بھائی اگر ذہن میں رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ پچھلوں نے بھی جو کچھ کیا اس کا بھی بتائیں، اور اس کے بعد جو یہ کر رہا ہے، جس طرح اس نے حکومت لی ہے، جس طرح سے مل رہی ہے، جسے اپنوں کو مار رہا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کیونکہ پاکستان پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ بھٹو کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا رویہ وہ نہیں رہا کہ پاکستان کی عوام کو یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی حکومت چیئرمین تھا تیسری دنیا کا، اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو یورپ کو دکھا دیا کہ ہمارے پاس اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے پاس پاور ہے. اب یہ صاحب جو ہیں یہ تو پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے صاحب جو ہیں یہ جھولی پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھٹو نے تو کہا تھا گھاس کھا کے ایٹم بم بنا دیں گے، اور انہوں نے بنایا اور بنا کے دکھایا بھی. یہ لوگ جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہے تو یہ جھولی لے کے مانگنے شروع کر دیتے ہیں. اب مانگنے میں اور گھاس کھا کے اپنی طاقت بننے میں بہت فرق ہے، اور یہی فرق ہے سلیمان میں بھی ہے اور آج ہماری حکومت میں بھی ہے. ٹھیک. تھوڑی سی روشنی ڈال دو تو میری بات ہوگی. بہت شکریہ، بہت مہربانی نقوی صاحب. اور ناظرین آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور موجودہ سعودی حکومت یا وہاں پر جو ایک کشمکش چل رہی ہے اقتدار کے اصول کی، اس پر پوچھ رہے ہیں موسی بھائی. اور پھر آپ نے کچھ بتانا تھا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ جو آپ شیئر کرنے لگے. جب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب گئے اور انہوں نے امام خمینی سے ملاقات کرنی چاہی، کچھ وقت دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نظام مصطفیٰ لے کر آ رہا ہوں. یہ وہ بہت طویل گفتگو، اس کو صرف میں نقطے کے اوپر آتا ہوں. تو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس وقت جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے کہ 2 سپر پاورز ہیں، روس اور امریکہ، اور آپ ان دونوں سے تعلقات خراب کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے سروائیو کریں گے. تو اس وقت امام خمینی نے بڑی ان سے شاندار بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ کون سپر پاورز ہیں 2، بتائیے کون ہیں. تو کہنے لگے روس اور امریکہ. انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ان دونوں کو سپر پاور مانتے ہیں. تو کہا کہ پھر کون ہے سپر پاور. کہا کہ ہمارے سپر پاور سے بہت اچھے تعلقات ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہ اس دنیا کی، اس کائنات کی بلکہ سب سے بڑی سپر پاورز ہیں، اور ان دونوں سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ امریکہ اور روس جو ہے وہ سپر پاور ہیں اور یہ آپ کے کوئی کام آئیں گے. اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ خدا کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ طاغوتوں نے دھوکہ دیا جو آگے بڑھے. یہی حال سعودی خاندان کا ہے کہ سامنے سے نعرہ انہوں نے یا اللہ مدد کا لگایا، توحید کے پرچم کو بلند کیا، اور وہ بھی اس کے اندر بھی بڑے معاملات ہیں. وہ ایک علمی بحث ہے اور ہمارے علماء اس کے اوپر بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو توحید کا نام لیا جا رہا ہے وہ توحید ہے کیا، اس کے پیچھے اس کے اندر عدل کہاں ہے. عدل کا نام لیتے بھی ہیں آپ یا نہیں لیتے، یا آپ نے کبھی سنا ہی نہیں. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ ڈیبیٹ چلی آئے گی. مگر نام سامنے آپ لے رہے ہیں کہ بس اللہ کو پکارے جاؤ، اور خود امریکہ کو پکارے جا رہے ہیں، اور یہ اب دنیا کے اوپر آشکار ہو گیا ہے. تو اب وہ جو بوکھلاٹ ہے اب چہرے پہ سے، جس طرح نقوی صاحب نے کہا نا کہ موجودہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر بات کی جائے، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ جو چہرے کے اوپر سیاہ چہرے پر سفید نقاب لگائی تھی، وہ نقاب اتر گئی ہے اور چہرہ سیاہ عیاں ہو گیا ہے. اس لیے اب وہ اپنی تمام چیزوں کو برملا اب وہ نہیں بھی کریں گے تو وہ ہو چکی ہیں.
جو یہ محمد بن سلمان کے ساری کاوشیں ہیں کہ اسرائیل کا سفارت خانہ کھلے اور کھلے عام جہاز آئیں اور جائیں، تو اب وہ نقاب ہٹ چکی ہے. ہو پہلے بھی رہا تھا مگر وہ پہلے ایک جو ہے وہ ایک پردے کے پیچھے ہو رہا تھا، اب وہ آیا ہو گیا، اب پردہ چاک ہو چکا ہے. تو ان تمام چیزوں کو اصلی تقاضوں کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو رزلٹ نکل آئے گا. اس کے سب چیزوں کا جواب ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا جو پچھلے دنوں یوم استحصال پاکستانی حکومت کی طرف سے بنایا گیا، یعنی کشمیر سے جو 5 اگست سے لے کے 5 اگست تک جو ایک سال ہو گیا، وہاں پر 370 35 کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد سے جو لاک ڈاؤن ہوا اس پر جو ایک صورتحال وہاں پر وہ سیاسی قوتیں جن کا جھکاؤ دلی کی طرف سے تھا، ان کے بھی بیانات ہم نے سن لیے. تو یہ بھی ایک اہم موڑ تھا. لیکن اس دوران اسی دن عمران خان نے مظفر آباد میں جو آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کیا، بلکہ اس سے پہلے پھر جب وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب نے جو خطاب کیا، وہ کافی ایک لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے، حالانکہ ایک تو الزام یہ بھی آزاد کشمیر کے قائدین پہ لگایا جاتا ہے جی وہ اسلام آباد سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، لیکن جو نقشہ ایک ایشو کیا گیا تھا پاکستان کی حکومت کی طرف سے، یا جو بھی اقدامات کیے جا رہے تھے بقول فاروق حیدر صاحب، گو کہ ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی اچھے تعلقات نہیں ہے، لیکن کچھ جو انہوں نے حقائق بیان کیے وہ ایسے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جیسے کچھ معاملات میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور جو بھی باہر وفود جائیں، کانفرنسز ہو، کشمیر کے معاملے میں کوئی بھی بات ہو تو اس میں آزاد کشمیر کی قیادت کو ضرور اپنے ساتھ لیا جائے. تو یہ ایک اچھا اور ایک اہم میسج گیا تھا. اور واقعی اگر کشمیر کا حل ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ بھی دنیا تک پہنچے. ٹھیک ہے، ایک سٹانس آپ نے لیا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، وہ ایک جواباً یا جس طرف سے آگے کوئی مد مقابل کوئی اس قسم کے اقدامات کر رہا ہے کہ جو تنہا سب کچھ کیے جا رہے ہیں، تو آپ نے بھی کوئی نہ کوئی اپنا موقف، کوئی نہ اپنا سٹینڈ جو ہے اس پر قائم رہنے کے لیے کچھ اشارے ضرور دینے ہیں. تو آزاد کشمیر کی قیادت کی طرف سے اس قسم کے کچھ عدم اعتماد، یہ بہت ایک اہم دن تھا میرے خیال میں جو عمران خان کے سامنے انہوں نے بات کی. اس پر کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں، کشمیریوں کو متحد ہونے کی بھی ضرورت ہے اور کشمیریوں کو متحد کرنے کی بھی ضرورت ہے. آواز لگتی رہے کشمیر بنے گا پاکستان، یا آواز لگتی رہے کشمیر بنے گا خود مختار، نعرے لگانے سے نہ خود مختار بن سکتا ہے اور نہ پاکستان بن سکتا ہے. اس کے لیے عملی جدوجہد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. جو آزاد کشمیر کے اندر قیادت بیٹھی ہوئی ہے اس کو باقاعدہ وہاں سے وزیر خارجہ لے کر آپ نے جو ہے وہ بھیجنا پڑے گا، اور پوری دنیا کو بتانا پڑے گا کہ یہاں پر ہم آزاد ہیں اور یہ ہمارا آدھا خطہ جو ہے وہ ہندوستان کی قید میں ہے، اور وہاں پر اس طرح سے بدترین لاک ڈاؤن ہے. پہلے تو ابھی نعرے لگانے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایک مینج نہیں کر پائے ہیں، یا ہم نے مینج کرنا نہیں چاہا ہے. جو پہلا جو نقطہ ہے وہ ہم نے جو اگر اس کے اوپر ہم سنجیدہ ہیں اور ہم نے بحیثیت قوم آگے بڑھنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، یا جو بھی وہاں پر جس قومیت کے بھی لوگ ہیں جو مظلوم ہیں ان کی، میں یوں کہوں کہ اگر مظلوموں کی مدد کرنی ہے تو کشمیریوں کو ایک اکائی کے اوپر جمع ہونا بھی ہوگا اور ہمیں جمع کرنا بھی ہوگا. اس کے اوپر باقاعدہ سیاسی اقدامات لینے کی ضرورت ہے. ایسے عناصر کو جو ناراض ہیں ان کو کچلنے کی پالیسی ختم کرنی ہوگی. ان سے ڈائیلاگ کی پالیسی ہو، ان کی بھی بات سنی جائے کہ وہ ناراض کیوں ہیں، ان کی ناراضگی کس طرح سے دور کی جا سکتی ہے، ان کے تحفظات کیا ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں. جب تک دونوں طرف کے کشمیری ایک پلیٹ فارم پر ایک آواز کے اوپر نہیں آئیں گے، کشمیر کا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے درست انداز میں پیش نہیں ہو پائے گا، اور ہندوستان طاقت کی زبان کے علاوہ اور دوسری کوئی زبان نہیں سمجھتا. آپ نے ابھی حالیہ دنوں میں چائنا کے ہاتھوں اس کی رسوائی دیکھی. وہ چائنا نے بزور طاقت جو ہے وہ ان کی ناک رگڑی ہے، اور اس وقت وہ ڈھنڈورے رافیل طیاروں کے پیٹ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس جہاز آ گئے تو بسم اللہ اپنی زمین چھڑوائیں. اگر ذرا سی بھی ہمت اور حمیت ہے تو زمین چھڑوائیں. چائنا تو بیٹھا ہوا ہے تو ایک انچ پیچھے نہیں گیا. آپ ٹینک توپیں خرید رہے ہیں، آپ کے یہاں سیلاب آ رہا ہے، لوگ بہ رہے ہیں، آپ کے یہاں کورونا آ رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، آپ کے یہاں لاک ڈاؤن ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ طیارے خرید رہے ہیں، چلو بھائی طیارے خرید بھی لیے تو زمین ہی چھڑوا لیں.
وہ بھی اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں, صرف طیاروں کی فوٹیج چلائی جا رہی ہیں کہ یہ جہاز ادھر سے گزر گیا, ایک جہاز ادھر سے گزر گیا. پریکٹیکل کیا ہوگا یہ اب ہندوستانیوں کو سوچنا ہے, یہ ان کے کورٹ میں بال ہے. ہم تو اشارہ کر سکتے ہیں بحیثیت انسان, بحیثیت پڑوسی, وہ ہم نے کر دیا, اور ہمارے میڈیا سے جو ہے اس کے اوپر سینسیبل گفتگو ہوتی ہے. آپ ان کا میڈیا دیکھ لیں اور پاکستانی میڈیا دیکھ لیں, آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ وہاں پر کون سی زبان استعمال ہوتی ہے, کیا صحافت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. حالانکہ ہندوستان کے اندر ایک سے ایک دانشور اور ایک سے ایک صحافی موجود ہیں, مگر جس کو جو بی جے پی جو چہرہ سامنے لائی ہے وہ آپ دیکھ لیں, وہ صحافت کی زبان ہی نہیں ہے, وہ اس کے اندر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بالکل مطلب کہ بات کرنی نہیں آتی ان کو. بالکل وہاں پہ کیونکہ غدار قرار دینا, یا آپ نے دیکھ لیا جو ایک مائنڈ سیٹ اس وقت وہاں پہ جو سیکولرزم ایک پورٹری کیا جاتا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی سرکاری مذہب نہیں ہے, وہاں پر کوئی اکثریت اقلیت کا اس قسم کا امتیاز نہیں ہے. لیکن وہ مودی صاحب نے آ کر وہ سارا ایک تہس نہس کر دیا ہندوستان کی جو ایک ان کا جو ایک امیج تھا, بلکہ آئین جو جس انداز سے وہ دوسروں کو بھی حقوق دیتا تھا وہ بالکل یکسر مسترد کر دیا گیا ہے عملی طور پہ بھی. اور جو 5 اگست کی ہم بات کریں تو انڈیا میں بھی ایک اور ایونٹ انہوں نے رکھا جب بابری مسجد کی جگہ ایک مندر جو ہے اس کی تعمیر کا سنگ بنیاد وہاں پہ رکھا گیا. اور میں انڈیا ہی کے ایک مسلم جو لیڈر ہیں اویسی صاحب, ان کا ایک ڈسکشن میں سن رہا تھا انڈین چینل پہ, وہ اچھا ایک ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر مسجد تھی نہیں تو پھر سپریم کورٹ اس کے متبادل جگہ کیوں دے رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ ہمیں کیوں ایک قسم کا ایک لالی پاپ دے رہے ہیں. اگر نہیں تھی مسجد پھر تو بات ہی ختم ہو, اور اس کے کوئی ریپلیسمنٹ کوئی جگہ اس کے متبادل دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو وہاں پر سپریم کورٹ نے جس انداز سے وہ فیصلہ دیا, اور پھر اب جو مسلمانوں میں اضطراب, کیونکہ پہلے کئی دہائیاں صرف کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ چیختے چلاتے رہے, لیکن اب وہ جو آہستہ آہستہ جو شدت ہے, وہ جو ایک مائنڈ سیٹ, یا گائے کو آپ ذبح نہیں کر سکتے, یا جے شری رام بولو تو تب اس گلی سے گزر سکو گے. مسجدیں اب پچھلے دنوں جو نئی دلی میں ہنگامے ہوئے, کون سی مسجد یا کون سے مسلمانوں کے گھر جو ہے محفوظ رہے ہوں. تو اب کہیں جا کر وہاں کے مسلمان بھی اب تھوڑے مایوس ہوئے ہیں, کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سب پاکستان تو اپنے خود مسائل سے دوچار ہے, لیکن ان کے وہاں جب بھی ہم بات کرتے تھے ہندوستان کے مسلمانوں سے متعلق تو کہہ دیا جاتا بھائی آپ اپنے آپ کو سنبھالیں, ہم ٹھیک ہیں بالکل. تو ہم بالکل ٹھیک ہے والی سچویشن سے کم از کم وہ بھی اب تھوڑی سی گرے ایریا میں آئے ہیں. اب وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے, ہمارا ذکر نہ کرو. تو چلیں جی, اب کچھ نہ کچھ ان کو خود بھی کرنا پڑے گا. کیا کہیں گے بھائی؟ دیکھیں گلوبل ایجنڈا ہوتا ہے اس میں. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ٹھیک ہیں آپ اپنی دیکھیں, تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ گلوبل ایجنڈے سے بے خبر ہے, اور وہ اس کی نگاہیں دنیا کے معروضی حالات کے اوپر نہیں ہیں, اور وہ نہ استعماری قوتوں کا تعارف رکھتا ہے, نہ شیطانیت سمجھتا ہے, نہ وہ قرآن کی لینگویج سمجھتا ہے, نہ قرآن کے اندر جو جن الفاظوں سے, جن ناموں سے, جن تعویلات سے, جن اشاروں سے, جن استشاروں سے سمجھایا گیا ہے وہ اس سے نابلد ہے اور وہ نہیں سمجھتا. کیونکہ یہ کہہ دینا کہ ہم ادھر خوش ہیں آپ نہیں, گلوبل ایجنڈا ہوتا ہے, ایجنڈا گلوبل ہوتا ہے, اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے گلوبل ایجنڈا ہے. کہیں پر مسلمان ورسس مسلمان ہیں, اور کہیں پر جس طرح سے میانمار میں ہوا, ہندوستان میں ہوا, ادھر ادھر عراق میں ہوا, تو وہاں پر دوسرے ہوتے ہیں مختلف قوموں کے ساتھ کرا کے یہ سارے معاملات ہیں. فلسطین ہے, یہ تمام اس کی چیزیں, ایجنڈا ایک ہے. اس میں آپ کو مورک ایک نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو بے دخل کریں, آبادی کے تناسب کو تبدیل کریں, غیر مقامی لوگوں کو مقامی بنائیں, ان کو نیشنلٹی دیں, ان کو آوارہ وطن کریں, ان کو دربدر کی ٹھوکریں کھانے مجبور کریں, اور ان کی جو ہے وہ نسلیں خراب ہوں, نہ یہ پڑھ لکھ سکیں, نہ ان کے کاروبار جم سکیں, یہ ہجرت ہی کرتے رہیں اور مہاجر ہی رہیں, زبانیں ہی تبدیل ہوتی رہیں, ایک مضبوط کلچر کے مالک نہ ہوں. تو یہ گلوبل ایجنڈا ہے. اور آج ہندوستان میں بھی ظاہری بات ہے وہ شیطان کا سینگ نمودار ہوا, تو اب پاکستان کے ساتھ جو وہ کرتے چلے آئے تھے, ہم تو پھر بہرحال ایک خود مختار ایک اسلامی ریاست ہیں, ہم تو معاملات کو سنبھال لیں گے, اور سنبھال لیا ہم نے. ہماری فوج نے بہترین آپریشنز کیے, جو کئی بار کیے, اور دہشت گردوں کی کمر بالآخر توڑی. مگر یہ کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ, اور ہم اس کو الگ نہیں سمجھتے. بعض لوگ ہیں جو جذباتی ہوتے ہیں, اور عموماً وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی کرتے ہیں وہ بات.
مگر ہم ان سے کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ہندوستانی ہیں، آپ ہندوستان کے ناگرک ہیں، آپ ان کے شہری ہیں، اور آپ کے لیے ہندوستان کی محبت ہونی چاہیے. یہ مومن کی، مسلمان کی علامت میں سے ہے کہ اپنے وطن کی بے محبت شک ہونی بے چاہیے، شک ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. مگر ذرا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، ہمیں پاکستان سے محبت کرنے دیں، آپ ہندوستان سے محبت کریں، مگر ظالم کے ساتھ یکساں نفرت کا اظہار کریں. یہ ضروریات دین میں سے ہے. اب آپ مودی کے سامنے تو بول نہیں رہے، پھر امیر المومنین کی وہ جو وصیت کا جملہ ہے وہ کہاں لے کر جائیں گے؟ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہ کہاں لے کر جائیں گے جب مظلوم کے سامنے، جب ظالم کے سامنے آپ نہیں بول سکتے؟ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور تفرقہ نہیں، بانٹنا نہیں چاہیے. ادھر کا مسلمان ہو ادھر کا ہو، ادھر کا مظلوم ہو ادھر کا ہو، مظلوم مظلوم ہے اور ظالم ظالم ہے. ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم بالکل ہندوستانی، پاکستانی، فرانسیسی نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، اور ظالم کی مذمت کرنی ہے. یہ ہماری ضروریات دین میں سے ہے، اس سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹ سکتے. بہترین بہترین، بالکل صحیح. اور مقصد ہے نا ہمارا ایز اے مسلم، اگر ہم کلمہ گو ہیں تو پھر جس بھی صورتحال اگر دنیا اس سے دوچار ہے، ہم خود اس سے دوچار ہیں، محلے والے اگر وہ بیچارہ کوئی بھوک کی وجہ سے خودکشی کرے تو ہم اس کے جواب دہ ہیں. کسی نہ کسی طور پہ بھی ہم یہ اپنے آپ کو ان سے تعلق نہیں کر سکتے، نہ دنیا سے، نہ اپنے گھر سے، نہ محلے سے. ہمارا جو بھی کردار ہونا چاہیے وہ ہمیں گائیڈ لائن ملی ہوئی ہیں کہ ہم نے کس موقع پہ کس طرح سے کیا کردار ادا کرنا ہے. تو یہ بالکل کوئی چھٹی نہیں ہے اس میں. تو ہمیں ناظرین، آپ ایک تو اسکائی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، کچھ دوست ہمیں فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے میسج آ رہے ہیں، بہت شکریہ. اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں، لائیو کال نمبر آپ کے سامنے، یو کے کا کوڈ بھی اس پہ. تو آپ ہمیں کال کر کے اپنے خیالات سے نواز سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا پہلو جس اینگل سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہو وہ ہم نہ کر پائے ہوں، تو ضرور آئیے. آگے بڑھتے ہیں. موسی بھائی تھوڑا اپنے محبوب قائدین کی بات کر لیں کہ جن کی وجہ سے تانے بھی سننے پڑتے ہیں کہ پاکستان بنا کے آپ کو کیا ملا. تو اب آج زرداری صاحب کے حوالے سے ایک دن تھا ان کو ایک جو فیک اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے، اور زرداری صاحب کو ویڈیو لنک سے کورٹ میں لیا گیا اور احتساب عدالت کے جج نے ان پہ فرد جرم عائد کی. اور زرداری صاحب نے جو اس معاملے میں ایکسکیوزز دی یا انہوں نے اس معاملے کو ٹالنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا، ایک تو کہا کہ جی ان کے جو وکیل ہیں فاروق نائک صاحب وہ دستیاب نہیں تھے، وہ سپریم کورٹ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو اس پر بھی احتساب جج نے کہا کہ آپ تو موجود ہیں، یا وہ اپنے اسسٹنٹ کو بھیج دیتے. اور پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ 30 سال سے میں ایسے معاملات کو ڈیل کر رہا ہوں، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ کیونکہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اب چاہی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اس لیے میرے اوپر سیاسی پریشر ڈالنے کی کوشش ہے. اور جج صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ کے سیاسی جو ایک نظریات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن 1 سپتمبر کو کچھ ایسے گواہیاں بھی پیش کی جائیں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور وہ فیک اکاؤنٹس ایسے ہیں، ایسے ٹھوس حقائق ہیں اس میں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہی اکاؤنٹ سے بکرے کے صدقے، وہ صدقے کے بکرے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور ایان علی کے اور بلاول صاحب کے اور دھوبی کے خرچ اور کھانے کے خرچ یہ سارے، اور جس پہ خود زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بھائی جن کے اکاؤنٹس ہیں وہ خود بتائیں نا، ہمارا کیا اس میں قصور ہے. تو یہ ہمارا معاملہ کیا؟ تھوڑا گھیرے میں آ رہا ہے. تو ان محبوب قائد سے متعلق جو ایک چیز ہے، اب کیا پاکستان احتساب کر پائے گا؟ کیونکہ کسی نہ کسی انداز سے افسوس اسی بات پہ ہوتا ہے، نواز شریف صحیح. کے حوالے سے اتنی بڑی ہیڈ لائنز کہ چور ڈاکو پکڑ لیا، لیکن اور یہ آج ہی نہیں 99 سے یہ شور تھا، لیکن اب وہ ماشاءاللہ لندن میں موجود ہیں. اور زرداری صاحب کہتے ہیں 11-12 سال وہ جیل میں رہے ہیں، انہوں نے کہا 30 سال کا تجربہ ہے. تو اتنا زیادہ ان کا، جب مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے لوگ بہت زیادہ پر اعتماد ہوں، وہ وی کا جو نشان بنائے نا موسی بھائی، کوئی بھی جیل سے نکل کے یہ والے نشان بنائے تو وہ ایک پاکستانی کے دل کے اندر وہ انگلیاں پیوست ہو جاتی ہیں. تو کیا پیوست ہو کہیں گے، یہ جاتی ہیں. احتساب ہو پائے گا ایسے لوگوں کا؟ ہو پائے گا احتساب؟ دیکھیں احتساب، دیکھیں پاکستان یقیناً ایک دوسرے فیس میں داخل ہو رہا ہے اور اس میں کچھ چیزیں ناگزیر ہیں.
جس کو جو ہے وہ ہماری اعلیٰ قیادت، اسٹیبلشمنٹ، ہمارے طاقتور ادارے، ہماری جو طاقتور جہاں پہ طاقت کا منبع جن کو پاکستان میں سمجھا جاتا ہے، وہ اب اس کو بہت سیریسلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان میں کرپشن رہے گی اور اعلان رہے گی اور کھلم کھلا رہے گی تو ہم چائنا کے ساتھ ایز اے پارٹنر آگے نہیں چل پائیں گے، چائنا اعتماد نہیں کرے گا، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک معاشی جنگ جاری ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ معاشی اعتبار سے جو ہے وہ ایک سبقت لی جا رہی ہے، معاشی راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کو اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے کہ ہمارا چائنا کے ساتھ بائی روڈ ہے، ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں، تو اب یہاں پر ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی کہ ہم چائنا کے ساتھ ٹریڈ بھی کریں اور پیچھے اتنے بڑے بڑے مگرمچھ جو ہے ان کو بھی ہم پالیں اور ان کے اوپر بھی ہم ہاتھ نہ ڈالیں، تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ نہیں رہیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ وقت کروٹ لے گا اور احتساب بھی ہوگا اور کچھ لوگوں کو نشان عبرت بھی بنایا جائے گا۔ اگر نہیں بنایا، ایک بات کہہ رہا ہوں نا، مطلب میں کوئی 100% تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور نہیں اگر نہ بنایا گیا، بنایا، پاسٹ ہمارا ہے۔ ہاں پاس میں تو نہیں بنایا، اگر نہ بنایا فیوچر کے اندر تو آپ چائنا کے ساتھ آگے نہیں چل پائیں گے، آپ کو بہت ہی مشکلات دیکھنی پڑیں گی اگر آپ نے ون روٹ اور ون بیلٹ کے اندر آگے جانا ہے اور پاکستان میں ترقی کرنی ہے، تو آپ نے پاکستان کے سسٹم کو شفاف کرنا پڑے گا، جس طرح سے آپ نے چائنا کے ساتھ ہاتھ ملانے پر اور چائنا ایران ترکی کا بلاک جوائن کرنے پر سعودیوں کو خیر بات کہا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ جو ہے نا جذباتی رشتہ، جذباتی لگاؤ، بھائی اگر مکے اور مدینے سے تمام مسلمانوں کا رشتہ ہے تو یہ کون سی حدیث میں آیا کہ جو اس پر حاکم بیٹھا ہو وہ بھی آپ کا آقا ہو گیا؟ یہ تو کہیں نہیں آیا۔ اب اس کے اوپر آل سعود بیٹھے تو وہ کہاں سے ہمارے لیے جو ہے وہ عزت ماب ہو گئے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے خون کی نہریں جاری کر دیں؟ یہ کہیں نہیں ہے، یہ سب نعرے تھے، وہاں سے پیسہ آ رہا تھا، نعرے لگ رہے تھے۔ اب ناگزیر ہو گیا کہ اب ہم چائنا کو ناراض کریں یا چائنا کو اپنا ہاتھ تھمائیں کہ بھائی ہمیں بھی سنبھالو۔ اب یہاں پر پاکستان نے فیصلہ کیا، انشاءاللہ آگے بھی صحیح فیصلوں کی امید کی جاتی ہے، کیونکہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، ایک نیام میں دو تلواریں اب نہیں چلیں گی۔ بالکل صحیح۔ اور اگر ہم پیپلز پارٹی کی سیاست کو دیکھیں کہ آپ وہ جو ایک سیاست ہونی چاہیے تھی کہ غریبوں کی فلاح بہبود کے لیے، غریبوں کے حقوق کے لیے اگر کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، وہ نعرہ یا اس کا منشور یہ ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی کے جو بھی لوگ سپورٹر ہوں گے ان کو یہ فوائد ملیں گے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو نیچے جو بیٹھا ہوا جیالہ ہے، ہو سکتا ہے ابھی کسی جیالے کا فون آ جائے اور وہ زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کرنا اس کو پڑ جائے، اور وہ ہو سکتا ہے وہ کرے بھی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ گڑی خدا بخش، یہ شہادت وہ شہادت۔ تو یہ تو ایک ان کی پیڈ جو وکلا ہیں، چاہے حکومت کے ہوں چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے سپوکس مین ہوں، ان کو اس بات پہ پیسے ملتے ہیں، اور بہت سے لوگ جن کو پیسے ملتے ہیں وہ یزید تک کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بھائی، وہ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ڈیفینڈ کیا کریں لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں اب بلاول صاحب نے جو پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں تقریر کی، جی دیکھیں احتساب ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے مریم صاحبہ کے اوپر بھی اور ان کی پھوپھی صاحبہ کے اوپر بھی، تو کیا ان کو صرف یہی نظر آ رہا ہے جو احتساب کے حوالے سے، یا جب بھی کوئی گھیرا تنگ ہوتا ہے تو ناانصافی صرف انہیں بڑے لوگوں سے ہی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر بالکل شور ہے، اسی کے اوپر ساری سیاست کا محور جو ہے این آر او یا نیب ختم کر دینا یا کچھ بھی حکومت کے لیے صرف ٹف ٹائم جو ہے وہ اسی معاملے میں اب فضل الرحمان صاحب انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ اے پی سی عید کے بعد بھی آج 20 ذی الحج تو وہ ہو کرتے ہی گئی، رہیں 10 گے۔ دن عید کے بعد ہو گئے، تو ہاں مولانا صاحب کو وہ بندے نہیں ملے۔ اور شہباز شریف کی سیاست اور پیپلز پارٹی کی پہلے سیاست ہوتی تھی بائیں بازو کی، لیکن اب وہ بھی اب یہ جو آج نہیں پیشی وہ ہوئی سب ہے پرانا زرداری ہو گیا۔ صاحب کی، تو وہ تو چاہیں گے کہیں نہ کہیں ان کو مکمکا ہو جائے، تو وہ پیپلز پارٹی بھی لگ رہا ہے کہ وہ عوامی سیاست سے بہت دور ہو چکی ہے، صرف اپنے آپ کو بچانے کے اوپر دیکھیں لگے ہوئے ہیں کہ ہم بچ گئے تو پھر ٹھیک ہے۔ جی دیکھیں جی جی اب یہ جتنے گھوڑے ہیں نا ریس کے، یہ سارے پرانے ہیں، یہ اب سارے جو ہے پیادے تبدیل کرنے پڑیں گے پاکستان کو اگر آگے لے کر جانا ہے۔ ان سب کو آزما لیا، ان سب کے پاس جتنے ترکیبیں تھیں، جتنے فارمولے تھے، وہ عوام کے اوپر آزما چکے، ہر حربہ
रोटी कपड़ा और मकान और कशकोल और ये कर्जा उतारो मुल्क संवारो, ना जाने क्या क्या जो है वो लोग ये सुनते हुए जवान हो गए। बचपन से सुनना शुरू किया था और जवान हो गए, और बाज लोग तो अब शायद जवानी को भी खैर बात कह रहे होंगे। तो ये सब बातें पुरानी हो गई। अब जो है पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, और पाकिस्तान उसी सूरत में आगे बढ़ सकता है कि इन तमाम जो चेहरे हैं इनको तब्दील किया जाए और नई पढ़ी लिखी क़यादत लाई जाए। और खाली इसमें ही नहीं, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में ही नहीं, सियासी पार्टियों में सिर्फ नहीं, असर नौ चाहिए। यानी पाकिस्तान में पुलिस का निज़ाम तब्दील करना है। आज भी वहां पर आपके पुलिस स्टेशनों के अंदर लोग जाते हुए अपने को गैर महसूस जो समझते हैं, खवातीन खुसूसियत के साथ नहीं जा सकती अकेले। तो एक इतना महफूज बनाना है कि एक औरत भी जाए और अपने लिए एक FIR कटवा के ले आए आराम से, तो वहां पर पढ़े लिखे लोगों को तैनात करना होगा, मेरिट के ऊपर भर्तियां करनी होंगी। अगर हम ये सब नहीं करेंगे, आप यकीन करें फारूक भाई, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस वक्त माशी जंग के दरवाजे खुल चुके हैं और बड़े हाथी लड़ रहे हैं। हमारी हैसियत कोई नहीं है, औकात ही कोई नहीं है। अब हम तो चाइना के साथ लगे हुए हैं साइड में, इसलिए चल रहे हैं, वरना हम दिवालिया हो चुके होते। अगर हमने इसको लेके बढ़ना है पाकिस्तान को आगे, ये नारे वारे चलाने से, तराने चलाने से मेरी बात का कोई माइंड ना करे, इससे मुल्क नहीं चलते। इससे सिर्फ आपका मल्टी लेवल हाई कर देना और थोड़ा सा जज्बाती कर देना, इससे हकीकत को आंखें चुराई नहीं जा सकती। इस तरह मुल्क नहीं चलेंगे। मुल्क मांगता है प्रैक्टिकल एफर्ट। प्रैक्टिकल एफर्ट यह है कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मैनेज हो, रिश्वत के दरवाजे बंद हो, और लोगों की जो मेरिट के ऊपर भर्तियां और उनको सैलरी भी उतनी दी जा रही हो जिसमें उनको हराम खाने की जरूरत ना हो। जब तक ये सब नहीं होगा, नीचे से ऊपर तक तब्दीली नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आने वाले दिन फैसला करेंगे, आया हमने बहैसियत कौम आगे बढ़ना है या बस भीख मांग के गुजारा करना है। कभी अमेरिका से ले लिए, कभी जो है वो चाइना से ले लिए, कभी रूस के पास पहुंच गए, कभी टर्की के पास पहुंच गए। अभी आने वाले दिन फैसला करेंगे कि हमारी पॉलिसी कितनी मुस्तहकम हुई है। तब्दील तो हो रही है, मगर मुस्तहकम कितनी हुई है ये भी आने वाले दिन बताएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन इस वक्त देखें, बुजदार साहब भी एक उसी लिस्ट में आ रहे हैं, उनको भी नैब ने तलब किया है, और नैब किस कदर वो एहतसाब कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इल्जामात उसके ऊपर भी हैं, जावेद इकबाल जो उनके चेयरमैन हैं उनके ऊपर भी हैं। लेकिन एक कॉल लेने के बाद इस पर आगे बात करेंगे दीगर पार्टियों की और बशमूल हुकूमत वो क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मैं आपका भाई नवाज भट्ट से जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे भाई हैं, हमारे आगा भाई मसवी, उनकी खिदमत में, और नाज़रीन मोहतरम खिदमत में। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो आज यूं कह लीजिए कि आपका टॉपिक है कि आज शाम तक जी, और हालात हाजरा भी शामिल कर लेते हैं, यानी करंट अफेयर है ही। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल इत्मीनान बख्श और तसल्ली बख्श है अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी और मजहबी लीडरों की सरगर्मियां जारी रहती हैं। साबका मजहबी और सियासी हुक्मरान इक़्तिदार के लिए हमेशा कोशा रहते हैं और रहे हैं। बड़ी मदद के साथ अवाम भी करप्ट है। अगर हकीकत देखी जाए, मैं आप इसमें अपने आप को भी शामिल कर लेता हूँ कि यकीन जानिए जो कुछ हालात हो रहे हैं पाकिस्तान में, अवाम भी करप्ट है 100%, और हुक्मरान भी करप्ट है, यानी हर शख्स टुल्लू बैठा है। तो हमारे सियासी लीडरान ने बड़े मजे से लूटा अवाम के पैसे को, अवाम की दौलत को। अब और इसी कोशिश में है कि ही से ही कसर जो है ना, वो गरीब अवाम की बाकी दौलत की लूट कर या हड़प कर हर के जाए। पाकिस्तान के गरीब अवाम की दौलत तुम्हारी बीमारियों और खर्च होगी या हादसात की सूरत में काम आएगी। वतन अजीज में हुक्मरानों की लूट मार और गरीबों की माशी हालत बिगड़ चुकी है। गरीबों को रोटी कपड़ा मकान मैसर नहीं। इस वक्त मुल्क के पूरे का पूरा निजाम दरम बरम हो चुका है। और आप देखिए कि मैं बात करता हूँ, ये जो नई पॉलिटिक्स हमारी ये डिगर पे दूसरे नए डिगर पे चली गई है कि ये मक्का मदीना के जो जली इनको निकाल कर मक्के मदीने के जो आपने जिक्र किया है अपने गुफ्तगू में आगा भाई ने, इनकी जो वली वारिस बने हुए हैं जली किस्म के शहजादे और ये कमाश और अयाश, इनके चुंगत से पाकिस्तान निकल जाए तो बेहतर है। काफी इन्होंने हमारा सवाल किया है। इन्होंने क्या काम आए हैं ये आज तक? पूरे मुझे तो 4 साल हो गए हैं। ये कहते हैं जी बड़े हम काम आते हैं। ये इसको सिर्फ अकीदत की बिना पर कि मक्का मदीना जो सब मुसलमानों का है, ये बदमाश कमाश याश पार्टी है, जितने भी शहजादे बने हुए हैं,
दुनिया आप उनके चुंगल से निकले और नया था माशाल्लाह ईरान और तुर्की और जैसे यूके माने नहीं बना था RCD रीजनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट उसी तरह का है और इंशाल्लाह हम कामयाब जरूर होंगे। अब चाइना भी साथ है। इनके ये जो डेढ़ इनकी मस्जिद बनी हुई है ना कि जो जाज कमाल से अदारे ये शहजादे हैं इनसे चुंगल से निकले। ठीक है सर, आपको सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी नवाज भट्ट साहब। बिल्कुल, ये देखिए चाहे बहुत अच्छी मुल्की बात, हों, बहुत अच्छी बात बैनुल-अक़वामी इन्होंने हों, जंगल से निकलने की बात है। जी 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 जी, बोलिए। बहुत अच्छी इन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात की। थोड़ा सा एक दो पॉइंट जो है वो मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा फारूक भाई। देखें, जिस जमाने में पाकिस्तान जो है वो बाकायदा बिल्कुल बहुत अच्छे ताल्लुकात, रोज जो है वो सऊदी अरबिया आना हो जाना हो, एक वहां से सफीर आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। आप बताएंगे उस जमाने में पाकिस्तान पर हमले ज्यादा हुए या आज हो रहे हैं? ये तमाम बैंड आउटफिट्स कौन सपोर्ट करता है? सऊदिया करता है। पूरी दुनिया जानती है कि वो जो है दाइश के बनाने वाले खालिक व मालिक वही हैं। वो ब्लैक आइसिस थी, ये व्हाइट आइसिस हैं। ये सब एक ही हैं, सिर्फ कलर का फर्क है। नजरियात, इनकी फंडिंग, इनकी तमाम चीजें वो सब कहां से होती हैं ये पूरी दुनिया जानती है। तो जिस जमाने में आप दोस्त थे, वो आपको दोस्त कहकर भी पाकिस्तान की पीठ में खंजर मारते रहे और आप टॉलरेट करते रहे, हमारे GHQ तक पे हमला होता रहा। ये जो वक्त है जो कि आपने उनसे मुंह फेरा है, अपना रास्ता अलग किया है, खतरा तो बहुत है क्योंकि वो अपने उनके तमाम बैंड आउटफिट जो है वो हरकत में आएंगे। मगर हमारी भी ISI कम नहीं है, हमारे भी जवान जो है बड़े मजबूत हैं कि इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनकी पेशा वराना सलाहियतें, इसके ऊपर कोई दो बातें नहीं है। जिस तरह से उन्होंने वजीरिस्तान को किया, इस तरह इनको भी न्यूट्रलाइज करेंगे इंशाल्लाह। जो भी चैलेंज होगा। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए बहन, कौन कहाँ से? जी टीवी से ना सुने। वालेकुम अस्सलाम। टीवी से ना सुने प्लीज, टीवी से ना सुने, बात कीजिए। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। बोलिए बोलिए बहन। हमें मौलाना जान अली का नंबर चाहिए। ठीक है, आप प्रोग्राम के बाद फोन कर लीजिएगा मौलाना साहब से, अब आपका राब्ता हो जाएगा। बुध को होते हैं मुसीब भाई आपके साथ ना, काजी साहब? इंशाल्लाह। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, कंट्रोल रूम जी जी बिल्कुल सही। कंट्रोल रूम में आप दोबारा फोन कर लीजिएगा प्रोग्राम के बाद, जो 444 आखिर में नंबर है उस पे तो आपको नंबर मिल जाएगा, या कोई भी मालूमात आप लेना चाहें। तो हम बात कर रहे हैं जो 14 अगस्त नजदीक है हमारे एक कायद की, और एक और कायद की बात करें जो इस वक्त पंजाब के वजीर आला हैं, उनके ऊपर भी अजीबोगरीब एक नैब का केस बना है। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने एक 4 स्टार होटल को शराब का जो परमिट है वो कुछ करोड़ रुपए लेकर अपने किसी जानने वाले को वो अता किया है, बनवा के दिया है, या जो भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। तो आज उनका बयान छपा है अखबार में, वो कह रहे हैं कि दामन साफ है, डर कैसा 10 बार भी न बुलाए तो जाने को तैयार हूं। तो दामन सबके ही साफ है, अब अवाम ही बेचारे दागदार हैं, वही चोर है, इन सबके दामन साफ हैं। अजीबोगरीब बात है। कॉल ले लूं फिर, बुजदार साहब का क्या मुस्तकबिल है, ये क्या मामलात होने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम। वो ड्रॉप हो गई, दोबारा आ सकते हैं। तो उस्मान बुजदार जो है, एक तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो, और फिर उनके ऊपर जो इस वक्त केस भी बना है, तो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं ये बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दीगर लोगों को बुलवा रहे हैं इस वजह से शायद। जी बड़ी माजरत के साथ ये कहूंगा कि बाज दोस्त मेरे शायद इस बात का मेरे बुरा माने, मेरी किसी भी सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं है, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, और पंजाब का वजीर आला और पंजाब के जो हालात हैं मजहबी मुनाफरत के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से, वहां पर एक दबंग वजीर आला चाहिए था, जो मजबूत चाहिए था, जो बात कर सकता हो, जिसकी पर्सनैलिटी हो, जो एक रोब दाब का एक शख्सियत भी होती है ना इंसान की। तो वहां पर बुजदार साहब को लगाया, वो मामला उनके साथ सूट नहीं किया। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा भाई, ये जो क्वालिटीज आपने बताई है ना जिस वजीर आला की, जो क्वालिटीज आपने बताई, ये इमरान खान को कतन पसंद नहीं है कि उनके होते हुए कोई ऐसी भी क्वालिटीज वाला बंदा उनकी पार्टी में हो। तो कई उन्होंने ऐसे लोगों को घर से भी निकाला है और पार्टी से भी निकाला है। तो ये दबंग पुना और ये सारी चीजें
इमरान खान के ऐसे लिए नहीं कोई चलेगा, काबिल कबूल नहीं है क्रिकेट दोस्त। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको दोबारा इलेक्शन में खड़ा होना है और 10-15 वोट लेने हैं ना, मैं मतलब 10-15 हजार की बात नहीं कर रहा, कि 10-15 वोट भी अगर आप चाहते हैं कि आपके झोली में आके गिरे, तो कुछ तो काम करना होगा ना। मतलब कुछ लोग शख्सियत पेश करनी होंगी। आप बताएं ना, इन चारों सूबों में आपने मिसाली कौन सी शख्सियत पेश की है? मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूं जो एक साफी को करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं शख्सियत पेश करें, कोई एक हो जो जिसको नमूने अमल बनाया जाए। आप ठीक है, आप शहबाज शरीफ को कुछ भी कहें, मगर बाज लोग दिखाते तो हैं कि यार ये उसने काम कराया है। अब वो बारिश हो जाए, रोड बह जाए, वो एक अलग बात है, मगर तो बारिश नहीं हो रही, रोड तो चल रहा है ना। तो अगर उन्होंने खाया है, जैसा कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, तो उन्होंने लगाया भी है, तो कुछ तो आप पेश करें ना, कुछ तो पेश करना पड़ेगा। सिंध के अंदर खाक उड़ रही है, कुछ नहीं है। जो मोहनजोदड़ो की तहजीब थी वो ज्यादा अच्छी मालूम हो रही है, उसके सामने आप जाकर और जगहें देख लें, उसके अंदर क्या हालत है। एक जोहड़ से जानवर भी पानी बिल्कुल पी रहे सही। हैं, इंसान भी अच्छा, पानी एक पी रहे हैं। चीज है 70 मुसी साल से भाई, नल नहीं एक आए। तासुर, क्योंकि वो 30 साल हो गए थे उनको जो खा भी रहे थे, और फिर बाद में इतना खा लिया था कि वो फिर थोड़ा बहुत लगाना भी शुरू हो गए थे। तो हाँ, और जो ये भी करें। पार्टी वो लोग आए हैं कि ये बिल्कुल खाली पेट आए हैं, और ये इनका काम है सिर्फ खा ही रहे हैं। ये लगाने के ऊपर अब इनका वो टाइम आया नहीं है, फेज पे वो आए नहीं है। मैं कॉल ले लूं, हाँ फिर नहीं, इस पे बात करते हैं कि 2 साल होने को 18 अगस्त को तकरीबन 2 साल, बल्कि तकरीबन क्या 2 पूरे दो साल साल होंगे। इमरान खान ने हलफ लिया था 2018 अगस्त को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाल्लाह, आज सियासी बातें हो रही हैं। जी 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 लुत्फ आ रहा है कि सियासी बातें हो रही है, पाकिस्तान भी याद आया हमें। जी जी, क्यों नहीं। मैं ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये बड़ी पुरलुत्फ है, लेकिन एक नीचे चल रही थी जी कि अब एक बात की जरूर दुआ भी करे और ख्याल भी करे जी। कि एक खतरा बड़ा जबरदस्त किस्म का इस गवर्नमेंट पे मंडला रहा है। अच्छा, वो ये है कि कल आपको पता है बैरूत में जो हुआ है, उसके नतीजे में आज क्या हुआ है। ठीक तो है। जो लोग पहले दिन से इमरान खान की तकरीर सुनने वाले नहीं थे, आपको याद होगा कि वो आया था अपने असेंबली में, पार्लियामेंट में, तो जनाब अगलों ने तकरीर भी नहीं उसे करने दी थी। आज 2 साल आप कह रहे हो, अभी 2 साल को खैर 2-4 दिन बाकी है। तो बहरहाल, लेकिन अगर ये देखें तो ये इस चीज का बड़ा भी ख्याल रखना पड़ेगा और इसको लोगों को आगाह करना पड़ेगा, ऊपर वालों को भी जरा ख्याल रखें। ये दुश्मने इस्लाम भी है, दुश्मने मुसलमान भी है, दुश्मने पाकिस्तान भी है। तो ये अब ये 3 तरफ से हमारे ऊपर जो है ना जी वो हमले होने हैं। तो इसलिए इस बात का ख्याल है कि बाकी जो ये आपकी पॉलिटिक्स चल रही है बुज़दार साहब का, बुज़दार साहब का मैं देखता हूँ कि ये एक, अब देखे ना बुज़दार करे जी बकरियां चराने वाले, तो वो लोगों को ये चीज भाती नहीं। हम शहरी जो लोग है ना जी, हमें गाँव का अभी पता नहीं क्यों नहीं पसंद होता। मैं शहरी हूँ है जी, तो शहरों में रहा हूँ, तो गाँव में पता नहीं जी उनको क्यों, पता नहीं अनपढ़ लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है कि वो आदमी वो काम नहीं कर रहा जो दूसरे कर रहे थे। हाँ जी, अच्छा नहीं हो रहा तो एक बात बड़ा ख्याल रखा जी, अगर बुरा नहीं हो रहा ना जी तो अच्छा नहीं हो रहा तो अच्छा हो जाएगा। कबल कब अल्लाह ने हमें उस बुराई से तो बचाया हुआ है ना जी, जो पैसा जाया हो रहा। लेकिन आपने उनके ऊपर जो नैब का एक केस है उस बारे में शायद नहीं सुना, तो कम से कम वो जाया नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी शख्सियत पर हम शख्सियत परस्त लोग हैं। सही है, आपने कहा सही है हमारा जो सर। चले, आपका पॉइंट आ गया, मुझे याद आ गया कि बाज औकात हमारी मूसी भाई ईद शीद की जब बाद ना, ईद के बाद जब 2-3 दिन के बाद अखबार छपता है तो एक खबर देहात ही के से मुतालिक होती है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मारे गए। वो बेचारे बड़े देहाती होते हैं, लेकिन इतने उनके जिसे कह लें कि किस्मत खराब होती है कि वो अपने उस आदत से बाज नहीं आते। तो इसमें देहाती शहरी की बात नहीं है। इनका भी जब भी ये मामला उठेगा, और ये भी माशाल्लाह अब साबका तहसील नाज़म रहे और इनके वालिद साहब भी एमपीए रहे, और ये अब जो इनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं कि अपने वालिद साहब के नाम पे इन्होंने एक अस्पताल बना दिया, करोड़ों रुपए, और फजाई जायजा कोरोना वायरस का। भाई ये पूरी 200 मुल्क में कोरोना वायरस था, दुनिया में फजाई जायजा लेने वाले ये वाइस लीडर है। तो ये भाई साहब बनाया जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इनमें नाम आना चाहिए,
کیونکہ آپ نے ذرا جلدی جانا ہے، تو ایک اس پہ آپ کا ڈسکشن، اور پھر محرم میں عمران خان نے کچھ کہا ہے کہ جو کچھ میز جو لینے ہیں ہمارے شیعہ بھائیوں نے، اس پر بھی رائے لیں گے. جی دیکھیں، پہلے تو اس کی بات ہو جائے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا، بلکہ میں ان سے یہ کہوں گا، جو لوگ یورپ میں بیٹھ کے، انگلینڈ میں بیٹھ کے، امریکہ سے، کینیڈا سے، ان ممالک سے بیٹھ کے یا کال کرتے ہیں اور بڑی تعریفیں کرتے ہیں، میں ان سے 10 برستہ گزارش کروں گا، بڑی معذرت کر کے، کہ بھیا اگر آپ نے حقیقت دیکھنی ہے نا، 2-4 مہینے جا کر پاکستان میں کہیں پر بھی رہ لیں، لاہور رہ لیں، کراچی رہ لیں، WFP میں، خیبر پختونخوا میں رہ لیں، ذرا 2-4 مہینے رہیں نا، ذرا گرمیوں کے سیزن میں جا کے، تو آپ کو معلوم ہو کہ جی اگر اچھا نہیں کر رہے تو بلکہ جی برا بھی نہیں کر رہے، تو جب مسلم 12 گھنٹے بھائی لائٹ نہ آئے نا. کسی سرکاری دفتر چلے جائیں، کوئی تھانے کچہری میں اگر کوئی کام ہاں پڑ گیا وہ نہیں نہیں، دیکھ لیں. دو چار کوئی مہینے میں، کام 2-4 مہینے میں سب سے ہی واسطہ انسان کا پڑتا ہے نا. آپ روڈ پہ آئیں گے، پڑی جائے. جائیں گے، پولیس جی موبائلیں ہاں، پولیس والے بھی روکیں گے، وہ بھی آپ سے چائے پانی مانگیں گے، آپ کو ہلکا کھانسی بخار بھی ہوگا، اسپتال بھی جائیں گے، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. ذرا 2-4 مہینے رہیں نا، پھر جو پاکستان سے لوگ فریاد کرتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی تکلیف کیا ہے. اب یہاں بیٹھ کر ساری فیسلٹیز کو انجوائے کر یہ کہنا جی بہت عمدہ ہے، جی بہترین ہے، لاجواب ہے، تو جائیں نا پھر، بسم اللہ، یہاں کائے کو بیٹھے ہیں؟ ذرا کم از کم 2-4 مہینے ہی ذرا ہو کر آئیں. تو یہ تو ہو گئی ایک پہلی بات، جو کہ بالکل پریکٹیکل ہے اور اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. 12 گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی، لوگوں کو جو ہے وہ ایک پورے شہر کے شہر جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے بعد بدبوؤں سے اٹے ہوئے ہیں، کچرا نہیں اٹھ رہا، اس پر بارش ہو رہی ہے اور اس پہ پانی بھرا ہوا ہے. ذرا سوچیں نا کہ انسان کس طرح سے رہ رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے محرم کی تو SOPs کا ظاہری بات ہے، خیال کریں گے، اور ہمارے اسی پلیٹ فارم سے جو ہے وہ سارے اس کے اوپر پورا ایک شو ہو چکا ہے، جس کے اوپر ساری بات کی گئی ہے کہ ہماری محرم کی اگلی پلاننگ کیا ہوگی، اور کس طرح ہم تو باقاعدہ جو حکومت کے ساتھ مشاورت ہے، ہمارے جو شیعہ علماء کا پورا اجلاس ہے پاکستان میں ہوا، اور وہ سارے تمام چیزیں طے ہو کر وہ بات ہوئی ہے. جو اس کی بات ہے نا، مطلب جو ایک فساد جہاں پر ہے، وہ ہے ابھی کچھ تکفیری عناصر دوسرے معاملات کا نقاب اڑ کر وہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہمارے بعض لیڈروں کو رہا کر دو، ورنہ ہم جلوس کے آگے قدغن لگانے کے لیے کھڑے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے کہ یہاں پر حکومت کیا کر رہی ہے اور حکومت کیا کرے گی، کیونکہ معاملہ محرم کا اور شروع کے 10 دن یہ جو ہے نا، یہ معاملات الگ ہوتے ہیں. جو مسلم ممالک میں رہے ہیں وہ اس کا بخوبی سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے عوام کا بھی اور ان تمام چیزوں کا. تو اس کو ذرا سنجیدگی کا مظاہرہ اس کے اوپر کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا. ان کے سر کچلے جائیں گے اور ان کو پسے دیوار کیا جائے گا. ہماری ایجنسیاں مضبوط ہیں الحمدللہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یقیناً یہ جو کرونا وائرس ہے، اور اس سے پہلے بھی جب بھی محرم الحرام آئے ہیں، بہت سے ایسے عناصر ہیں پاکستان میں کہ جو لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے وہ محرم کے جو جلوس عزاداری ان کو ختم کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسی تجویز لائیں گے، جی کوئی آپ چار دیواری میں کر لیں، حالات بہت خراب ہیں، یا اس قسم کے معاملات، اور کچھ نہیں ہو تو ہمیں جی موقع دیا جائے، یکم محرم کو بھی چھٹی ہونی چاہیے، تو یا دکانیں بند ہوں گی تو کاروبار جو ہے وہ نقصان ہوگا، ملکی معیشت پہ نقصان ہوتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں بہت سی آئی ہیں. اب حکومت کی نیت جو ہے وہ اس میں ہمیں ضرور ایک مثبت نظر آنی چاہیے کہ اگر تو ان SOPs پہ عمل کروانے کے لیے ایک کھلے دل سے یہ کہا جائے، یا یہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے کوئی ایسی سازش نہ ہو کہ اس کا مقصد جلوس اضحیٰ کو بند کرنا یا رکوانا ہو. تو یقیناً دیکھیں فاروق بھائی، SOPs اس سے پہلے 21 رمضان بھی گزرا اسی عید میں وبا میں، اور اب تو وہاں پر ہوٹل ہر جگہ کھل گیا سب چیزیں. جی سب کھلا ہے. دو عیدوں میں کتنا SOP کا خیال ہوا؟ شاپنگ سینٹرز میں کیا SOP ہے؟ ذرا اس کی فوٹیج ذرا سی آن ایئر ہو جائیں اور اس کو دیکھا جائے، اور ہم عموماً ہمارے پاکستانی میڈیا کے اوپر دکھایا جاتا ہے، تو ذرا نیوز میں ہی جا کے جو شارٹس لگاتے ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کیا SOP اور کیا نہیں. وہاں پر کرونا کے بارے میں بھی اعلان ہو رہا ہے کہ بہت ہی کم سطح پر رہ گیا اور سب مارکیٹیں وغیرہ کھول دی گئی ہیں. تو ایک یہ عزاداری کے اوپر یا عزاداری کے بعد ربیع اول کے اوپر ہم نہیں کہتے، جس کا جو فرقہ ہے، جس کی جو فقہ ہے، جس کے جو کیونکہ پاکستان بنایا ہی قائد اعظم نے یہ طے کیا تھا، یہ تمام تر مذہبی آزادی کے ساتھ ہے، تمام فرقوں کے لیے، تمام مذہبوں، ملتوں، مشربوں سے جتنے لوگ تعلق رکھتے ہیں سب کی مذہبی آزادی یہاں ہوگی، کسی ایک کے لیے نہیں.
تو ہم تو سب کے لیے کہہ رہے ہیں، نہ ہمیں قدغن چاہیے نہ ہم قدغن کا مطالبہ کرتے ہیں، جو بھی یعنی بس بالکل اشتعال انگیزی کے خلاف ہیں ہم، باقی جو آپ کی رسومات ہیں آپ لیکن ادا کریں، دیکھیں میری یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا یاد ہے ایس او ہوگا پی جب یہ بازاروں میں نہیں ہے۔ جی ہاں، اور جب یہ پاکستان میں شروع ہوا، آپ کو یاد ہوگا زائرین کے اوپر یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، جی دیکھیں زائرین آئے ایران سے تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس قسم کی حرکات ہوئی تو شاید یقیناً وہ ہماری قوم اس کو ماننے کے لیے 50 تیار نہیں ہوگی۔ میں کال لے کے پھر اس پر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میرا نام حسن ہے، لندن سے بول رہا ہوں۔ جی حسن صاحب، ماشاء اللہ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں۔ جی شکریہ۔ پاکستان میں کی جو پرابلم ہے، ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ جیسے مثلا عمران خان صاحب کے علاوہ اور کوئی صحیح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ کہ 22 کروڑ انسانوں میں آپ کو 10-20 لوگ نہیں مل سکتے۔ جی ہاں، اگر لوگوں کو چانس دیں تو وہاں پہ پروگریسو لوگ ہیں، نئے لوگوں کو آنے دیں صحیح۔ تاکہ ملک ترقی کرے۔ اور آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، ہوں، ایک دن نقوی صاحب کی زیارت کروا دیجیے۔ نقوی صاحب جو گلاسکو سے کال کرتے ہیں؟ جی 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 جی، اچھا تبصرہ، ان کو ایک اچھا مرتبہ آن لائن لے کے بالکل، وہ زیارت کروا دیجیے۔ چلیں صحیح ہے، وہ انشاءاللہ ہم ان کو کہیں گے اب وہ آئیں، بلکہ ایک آدھ بات پروگرام میں وہ آ بھی چکے، تو یقیناً مصیب بھائی یہ آپ بلائیں گے یا میں اپنے پروگرام میں بلاؤں، یا دونوں ایک کمبائن کر لیتے کمبائنڈ ہیں، ایک شو کریں نقوی صاحب کی اعزاز ہاں میں؟ کمبائن کر لیتے ہیں، نقوی صاحب کو بھی لے لیتے ہیں لوگ ان اور کو ہمارے اور دیکھنا جو چاہتے کالر ہیں، لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اتنا بڑا ان کا دل کون، ہے کہ ماشاءاللہ ہاں کس طرح سے وہ جو جی جی زرداری صاحب کو معاف کیے دے رہا ہے، تو وہ شخصیت ہیں کون؟ تو نقوی صاحب کو بالکل بلائیں گے شو میں اپنے، بالکل بلائیں گے۔ ضرور ان تک میسج پہنچ گیا ہوگا۔ اچھا سر، وہ ایک تو ایس او پی سے بات ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ہماری اس وقت گورنمنٹ کی کوئی ایسا پوائنٹ جس پر آپ مزید بات کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ ہم پھر ابھی بعد میں اکیلے ہم کر لیں گے۔ مصیب بھائی آپ اگر جناب کوئی تو ایسا پوائنٹ ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جو دیکھیں محرم کے ہی حوالے سے ہے، اور جو محرم میں جی جی یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں اب تو یہ ہو گیا کہ ایک روڈ کا اگر پرمٹ ہے تو دوسری سیکیورٹی کے ریزنز کی وجہ سے گورنمنٹ خود بند کرتی ہے۔ زمانہ تھا کہ ایک روڈ چل رہی ہوتی تھی اور جس روڈ کا پرمٹ ہوتا تھا، جو ٹائمنگ دی جاتی تھی، جلوس اس میں گزر جاتا تھا۔ تو یہ ایک شیعہ صحیح قوم کو بات ہے، امتیاز حاصل ہے کہ ہمارے یہاں تمام عزاداری کے اجتماعات، خواہ وہ مجالس ہوں، گھروں میں ہوں، امام بارگاہ میں ہوں، حسینیات میں ہوں، زینبیات میں ہوں، یا روڈوں کے اوپر گزرنے کی شاہراہوں سے جلوس کے پرمٹ ہوں، وہ اپنے اس روٹ کو جو ان کو دیا جاتا ہے اس کو ایس او پی کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جس روڈ کا لائسنس ہے اسی سے جائیں گے، دوسرے روڈ کو آکوپائیڈ نہیں کرتے۔ ہمارے کیا نہیں ہوتا کہ جی جو ہے وہ کمبے بجائے جا رہے ہیں، پتھر اچھل رہے ہیں، اور ایک مصیبت ہماری کیا نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ اب صحیح تو بات، میڈیا کا دور ہے، پرانی سے پرانی فوٹیج اٹھا لے، ڈسپلن کے ساتھ گزر رہا ہے، تو ہمیں ایس او پی سے ہم بلیک میل ہونے والے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ بیٹھیں، حکومت بیٹھ رہی ہے ہمارے علماء کے ساتھ، اور ماشاءاللہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ ڈیفرنٹ آئیڈیز کے ساتھ اس چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا مسئلہ ہے نہیں۔ حکومت بھی جانتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سویلائزڈ لوگ ہیں، اور ان کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس پہ بالکل کریں گے، صحیح۔ یہ اس پہ مصیب نام بھائی ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ لائیو ہیں؟ السلام علیکم، دوبارہ آ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح جی، اور ساری دنیا جانتی ہے جس انداز سے پھر عزاداری ہوتی ہے ان ممالک میں بھی جہاں پر اسلام نہیں بھی ہے، جہاں جہاں رولز بتائے جاتے ہیں، جتنا ٹائم بتایا جاتا ہے اس کو باقاعدہ ایک فرض سمجھ کے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جناب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ جی، بسم اللہ چودھری صاحب، کی طرف جناب، جی میں صاحب، دونوں بھائیوں کی خدمت میں آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، بڑی مہربانی، اور السلام۔ شکریہ۔ ایک ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ جن لوگوں کی بہت زیادہ ہمدردی ہوتی ہے نا اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ، وہ یہاں زیادہ اظہار محبت نہ کیا کرے۔ ٹھیک ہے، باقی ان کی مفتی صاحب کی بات مجھے بڑی یاد آتی ہے کہ پاکستان میں جا کر رہے اور دیکھیں کہ کیسے وہاں نظام چل رہا ہے جناب۔ ٹھیک ہے، تو چلے ان کا یہاں حق تو غیر بنتا جانب کرنا باتیں ہوتی ہیں، غیر جانب کرنا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور ایسے ہی ادھر آ کر اپنے اپنے کمنٹس پیش کریں جناب۔
चले और एक बात इस वाले से ये भी करनी है मैंने मुफ्ती साहब की खिदमत में जी कि हम गरीब कंट्री से तलक रखते हैं, हमारी लाखों की लेबर जो है वो सऊदी अरब में और मिडिल ईस्ट में काम करती है जनाब। भाई साहब हमें ये भी इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए जनाब। ठीक कंट्री को इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनानी चाहिए, अपने अंदरूनी और बैरूनी मामलों में हमें खुद मुख्तार होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमें अपनी लेबर के बारे में सोचना पड़ता है और भी काफी बातें हैं। सही तो बस इन सारी बातों को मिलाकर ही अपनी जो है ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जनाब हमें। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। और लेकिन हर कॉलर का जिसमें एक हक बनता है बस चौधरी साहब, हम किसी को बाउंड जी नहीं हाँ कर सकते। जी जी हाँ, हाँ एक 2 मिनट जी जी और हूँ बोलिए मैं आपके बोलिए। साथ, उसके बाद इजाजत चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट जी हाँ और हूँ, और ये कहूँ कि जी हाँ जी जिसने पैदा किया है, जिसने खल्क किया है, रोजी देना उसका जिम्मा है। सऊदी धमकी दें या निकाल दें, इससे कोई भूखा नहीं मरेगा। इंशाल्लाह वो वहां से आएंगे तो कतर से दरवाजे ओपन हो जाएंगे, तुर्की से ओपन हो जी हाँ जाएंगे, कुवैत से ओपन हो जाएंगे। पाकिस्तान के वफूद इन तमामी मुल्कों के साथ मुज़ाकरात कर चुके हैं कि अगर हमारे लोग वहां से बेरोजगार हुए, पाकिस्तान ने जो ये डिसीजन लिया है ये हम जहत डिसीजन है, एक दिन में नहीं हुआ है, इसमें हजारों मीटिंग्स हुई हैं, इसमें इन तमाम चीजों को हर पहलुओं से जांचा गया है कि ये सऊदी क्या कुछ कर सकते हैं। तो वो जो कुछ कर सकते हैं उसकी मंसूबाबंदी की गई है। हमारी लेबर अगर वहां से निकाली गई तो वो लेबर हमारी कतर जाएगी, तुर्की जाएगी और मुख्तलिफ और ममालिक में उनको अकोमोडेट किया जाएगा। और सबसे बड़ी, ना तुर्की ना कतर ना आप सबको छोड़ दें, जिसने पैदा किया है वो आपको रिस्क देगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, वाह वाह ना किसी किसी की भी नहीं है, ये उसी की जिम्मेदारी है और वो देगा। बस इसके ऊपर इंसान को बेस्ट तहमुल करना चाहिए और जो सच है उसका साथ दें और दहशतगर्दों से बरात का ऐलान करें। कोई खौफ की बात नहीं है, अगर वो लोगों को भेजते हैं, अल्लाह रोजी देने वाला है, वो देगा इंशाल्लाह, इज्जत से देगा। पाकिस्तानियों को पहले भी इज्जत से दिया, अभी भी इज्जत से देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मौसी भाई, आपने टाइम दिया। और कल इंशाल्लाह द फोकस आप अपना प्रोग्राम हस्बी महमूद 4 बजे लाएंगे। तो नाज़रीन अभी कुछ आपके साथ अभी टाइम है मेरा, और इस पर जो दीगर इश्यूज हैं उस पर हम बात कंटिन्यू रखेंगे। मुसीब भाई मंडे को 6:40 तक हमारे साथ होते हैं। तो बात हो रही थी कुछ हुकूमत के हवाले से भी, और क्या किरदार होना चाहिए एक जमहूरी हुकूमत का। वो तो एक ख्वाब ही है, क्योंकि सही जो जमहूरियत है वो दावा तो सब करते हैं, लेकिन सही मानों में जमहूरियत वो अभी तक आई नहीं है हमारे यहाँ। और पीटीआई जिनसे तवक्कुआत अभी भी हैं लोगों को, लेकिन बहुत से ऐसे जो मेयार खुद इमरान खान साहब ने सेट किए थे अपने जलसों में, तकरीरों में, उन मेयारात को भी वो खुद अचीव करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। एक तो कहा जाता था जी कोई भी आपके मामलात हों, चाहे पार्टी के हों, चाहे इंडिविजुअल किसी सियासी क़यादत के हों, वो शफाफ होने चाहिए, और कोई अगर आपसे रसीदें मांगे तो मुंह पे मार देनी चाहिए। तो एक जो फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, पीटीआई के हवाले से बताया जाता है 24 बार नोटिस पीटीआई को जारी किए जा चुके हैं, लेकिन स्टे पे स्टे वहां पर लिया जाता है। और अभी तक मामलात, अभी असद उमर साहब ये कह रहे थे कि जो मेयार या जो बात दीगर पार्टियों से भी नहीं पूछी गई वो हमसे क्यों पूछी जा रही है, जो हमसे पूछा जा रहा है उनसे भी पूछा जाए। तो ये तो दीगर पार्टियों के बारे में तो पीटीआई की क़यादत की जो सोच है या जो लोग उनको वो समझते हैं, तो वो यकीनन वो नेक लोग नहीं थे। आप डाकू, चोर और लुटेरे उनको करार दे चुके, तो फिर आप उनसे ये तवक्को क्यों रख रहे हैं? आप अपने लिए जो एक मेयार सेट कर चुके हैं या एक जो मंशूर में आप ऐलान कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसी के ऊपर अमल करेंगे। इमरान खान की जो हुकूमत है या बुज़दार साहब के लिए अब ये आने वाला टाइम कितना अहम होगा, ये बड़ा मैटर करेगा। क्योंकि पंजाब और अगले 3 साल, पिछले कुछ दिन पहले इमरान खान साहब एक तकरीर कर रहे थे और वो बता रहे थे जी पहले 2 साल तो हमें कुछ मुआशी तौर पे जो मुल्क मिला वो बहुत बुरी सूरत हाल में था, और शुक्र है अभी पाकिस्तान ने जो $1 अरब जो है वो वापस लौटाया है सऊदी अरब को। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कर्जा जिस अंदाज से लिया जाता है वो लौटाना उसी अंदाज से वो बहुत मुश्किल होता है। तो एक तो यकीनन खारजा सतह पे काफी प्रेशर होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे, और दूसरा अब जो कोरोना वायरस से निमटने का भी क्रेडिट चले, अल्लाह ताला ने अगर करम किया है और उसका क्रेडिट इमरान खान साहब की हुकूमत लेना चाह रही है, फिर तो जफर मिर्जा साहब को भी उधर ही होना चाहिए था जो मशीर थे सेहत के। तो इस मामले में
ठीक है कुछ क्रेडिट दे भी दें, लेकिन आगे जो वादे हैं इमरान खान हुकूमत के, जो नौकरियों के हैं, या जो एक दरिया रावी के ऊपर एक एक प्रोग्राम का उन्होंने इफ्तिताह किया है, तो अब लोग जो हैं वो इंतजार में है कि अब लुटाने का जो एक टाइम है या फेज जो है वो आए, और वो देखें कि इमरान खान जो कहा करते थे कि जी रोजाना की इतने रुपए की जो करप्शन होती है और यकीनन इस हुकूमत में नहीं हो रही होगी, तो वो सारा जो लूटने से बचने वाला जो माल है वो अवाम तक वो पहुंचे। जब खुदकुशियों की खबरें आ रही होती हैं, और आज खबर थी एक कि 1400 रुपए का एक 20 किलो का आटे का थैला कराची में मिल रहा है, या 60-70 रुपए किलो गंदम या आटा मिल रहा है, तो फिर इससे आप अंदाजा लगाने के अभी अप्रैल में तो अभी हमारी वो काश्त जो अभी सिमटी थी गंदम की, लोग घरों में वो क्या लाए थे, दाने नहीं थे, या जो जो जहां पर हमारे बड़े बड़े गोदाम बने हैं वहां पर मट्टी बन जाती है, वहां पर जो है वो गंदम तबाह हो जाती है, लेकिन गरीब तक वो पहुंच नहीं पाती। तो ये जो निजाम है, ये जो सेटअप है, वो कब ठीक होगा, करने का बहुत सा काम अभी बाकी है, लेकिन अल्लाह करे कि अब अगर ये हुकूमत जो है वो बकौल उस खुद उसके कि दीगर मामला से अब थोड़ी सी सरखुर हुई है, तो अवाम की भलाई की तरफ अगर आगाज हो तो ये सबको इंतजार होगा। दूसरा, एक अपोजिशन का बहुत अहम किरदार होता है जमहूरियत में, कि और अपोजिशन जिस तरह से इमरान खान ने की, या जिस तरह से अवाम को शऊर दिया, अब अवाम को क्या पता था कि एक बच्चे के ऊपर कितना कर्जा है, या कौन कौन कहां कहां जिनके जो स्विस अकाउंट्स हैं, ये इस किस्म के नारे तो हमने सुने थे कि पेट फाड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन सही मानों में कोर्ट तक इस मामले को लेकर नहीं गया। पनामा केस हो, ओवरसीज जो अकाउंट थे उनका पता लगाना हो, तो इस मामले में पीटीआई का जो किरदार था वो वाकई काबिल सताइश था एज ए अपोजिशन पार्टी के। हुकूमत में आके यकीनन अब उसके पास सब अख्तियारात है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब बात करते हैं जो मौजूदा जमातें अपोजिशन में हैं, तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा, आप चाहे सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन हो, वो अदम एतमाद की जो वोटिंग पड़ी थी, आपके जो सेनेटर्स हैं वो खड़े होते, उनकी तादाद कुछ और होती है, और जो बैलेट बॉक्स में जब वोट निकलते उनकी तादाद कुछ और होती है। पिछले दिनों जो एक असेंबली के अंदर फेटफ मामले के ऊपर जो एक जॉइंट सेशन था, उसके अंदर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक हुकूमत की तरफ से जो भी करारदाद या जो भी बिल्स दिए गए उनको उन्होंने यस कहा, और इस पर JUI यानी फजल रहमान साहब की जो जमात है काफी उस पर नाला भी थी, और शहबाज शरीफ साहब ने जैसे जरदारी साहब से सॉरी कहा था कि जी पेट फाड़ने की जो बात की मैं माजरत चाहता हूं, उसी तरह उन्होंने फजल रहमान साहब के जो बेटे हैं उनसे असेंबली में खड़े होकर माजरत कीजिए। लेकिन अपोजिशन की जो जमात है या नवाज शरीफ साहब से मुतालिक फजल रहमान ये कह रहे थे कि रात तक नवाज शरीफ साहब उनको ये यकीन दिला रहे थे कि जो भी हुकूमत की तरफ से बिल्स आएंगे हम उनकी मुखालफत करेंगे, लेकिन शेख रशीद साहब कुछ अंदर की उनके पास ये खबरें होती हैं, और नवाज शरीफ का ये पास भी है कि जब वो एक दिन पहले जब जद्दा वो माशाल्लाह तशरीफ ले गए मुशर्रफ साहब के दौर में, एक दिन पहले वो कह रहे थे कि वो डटे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं जमहूरियत के लिए, और जैसे फिर इस बार भी आपने देखा वोट को इज्जत दो और मैं मर जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन वो माशाल्लाह इधर बाहर हैं। तो शेख रशीद साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा एक मुआहदा करके गए हैं कि इमरान खान की हुकूमत को ये 5 साल पूरे करने देने हैं। तो आपने देख लिया मरियम साहिबा की भी खामोशी, वो वोट को इज्जत दो, और वो तमाम जो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे ऐसे शवाहिद हैं या ऐसे ऐसे उनके पास कुछ हकायक हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं रखे हुए हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब मरियम साहिबा जो है वो अवाम के साथ वो मामला शेयर करेंगी, और मियाँ साहब का वो जो इनकलाब है या वो जो एक नजरियाती बन गए थे, वो कहाँ उनकी वो नजरियाती, क्योंकि जब मैं यहाँ यूके में बैठ के प्रोग्राम कर सकता हूँ तो वो भी उनके पास कौन से वसाइल नहीं है कि वो आवाम से खिताब ना करें, बल्कि अल्ताफ साहब के ऊपर तो पाबंदी लगी, वरना वो तो हर रात 9 बजे यहाँ से खिताब करते थे और उधर माशाल्लाह बेहतरीन भाषण दिया करते थे। तो नवाज शरीफ साहब भी
اگر ان کو عوام کا کوئی درد ہے، کوئی دکھ تکلیف ہے، تو وہ ان کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، وہ عوام سے اپنا رابطہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ آپ واپس آئے ہیں، اتنے مشکل ترین ان کے اوپر جو کیسز تھے جن کی ضمانت ملنا بہت مشکل تھی، پہلے ان کو 6 مہینے کی ضمانت ملی، پھر وہ اسپتال میں رہے، اسپتال سے پلیٹلیٹس اب ماشاءاللہ ان کی کوئی گنتی نہیں ہو رہی، لیکن اب وہ باہر آئے ہیں، تو اس کی کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات ضرور تھی جس کی وہ خاموشی جو ہے وہ اس چیز کا اندیا دے رہی ہے کہ واقعی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایسے ہی باہر نہیں آئے، اور پاکستان میں کچھ بھی جب بھی کوئی ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کوئی پکا ہوا معاملہ ضرور ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے گیو اینڈ ٹیک کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب بات یہ دیکھنے کی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اے پی سی جو کہہ رہی تھی جو عید کے بعد وہ لانے والے ہیں، تو عید کے بعد بھی اب 10 دن ہو گئے، اور کس مقصد کیا ہوگا اے پی سی کا؟ ابھی ٹاک شوز میں آپ نے دیکھے ہوں گے، نون لیگ کے جو اسپوکس مین ہیں، پیپلز پارٹی کے اسپوکس مین ہیں، وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ اس حکومت سے چھٹکارا ضروری ہے، لیکن اس چھٹکارے کے لیے وہ کیا ہوم ورک کر رہے ہیں یا وہ کتنا عوام میں جا رہے ہیں؟ ایک تو سیاسی رہنما وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک ایسا منشور، ایک ایسا پروگرام پیش کرے کہ عوام اس کے پیچھے چلے اور وہ آگے رہنمائی کرے، لیکن ہمارے ہاں ایسی اپوزیشن یا ایسے رہنما ہیں کہ وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ عوام آگے ہو یا عوام اتنا مسائل میں گر جائے کہ وہ خود بخود ہی باہر نکلے، اور پھر وہ آٹومیٹیکلی آگے چل کے آپ وکٹری اپنا ایک اس کو کلیم کر لیں گے، جی میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو ایسی لیڈرشپ ابھی پاکستان میں نہیں آئی کہ جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کسی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالنے میں وہ انٹرسٹڈ ہو، کیونکہ جب بھی ہمارے رہنماؤں کو کوئی مسئلہ ہوا ہے، ان کے اوپر کیسز بنے ہیں، وہ کوئی این آر ہو، کوئی ایسا معاہدہ ہو، کوئی میثاق ہو، وہ کوئی نہ کوئی ایسا گیو اینڈ ٹیک کر کے وہ اپنے آپ کو وہاں سے اس مشکل صورتحال سے نکلوانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے وہ واپس اپنے اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے۔ اور اب تھوڑی کراچی کی جو صورتحال تھی وہ بھی ہم نے دیکھی کہ سندھ میں گورنر راج کی بھی شبلی فراز صاحب نے کچھ اندیا دیا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی وہ ایک سیاسی حل ہوگا یا ایک پائیدار حل ہوگا، کیونکہ اس سے کشیدگی یا مظلومیت جو پیپلز پارٹی کی ہے وہ اور بڑھے گی، کہا جائے گا کہ جی ہماری دیکھیں حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اور کچھ لوگ یہ ابھی مصطفیٰ کمال صاحب ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ کراچی کو کم از کم فوج کے حوالے کرنا چاہیے، اور آپ نے دیکھا امن و امان کی صورتحال ہو، نالوں کی صفائی ہو، کچھ بھی معاملات ہوں، فوج کے حوالے جب بھی کیا گیا ہے تو اس کے مثبت نتائج ہمیں ملے ہیں۔ اتنا پیسہ اور اتنے وسائل وہ کدھر گئے ہیں، وہ کس نالے میں بہ گئے، وہ ساری رقمیں یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اگر اس کا 10% بھی لگا ہوتا، کیونکہ پہلے تو یہ ایک الزام تھا کہ 10% لیا جاتا ہے، اب کوئی 10% لگانے میں بھی کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو اگر کوئی 10% وہاں پہ لگا ہی ہوتا کراچی میں تو شاید یہ ہم جو ریلے دیکھ رہے تھے وہاں پر پانیوں کے، سیلابوں کے، ابھی تو بلوچستان میں جو ایک روایتی جو ایک ہمارا ہر سال ایک موسمی جو ایک شدت آتی ہے اور وہ ایک سیلاب ایک فطری طور پہ جو آتے ہیں، وہ تو ایک سیزن خدا نخواستہ بھی آنے والا ہے، تو اگر وہ بھی آ گیا اور ابھی بارشیں اب دوبارہ کراچی میں شروع ہوگی تو خدا نخواستہ یہ اور مشکل صورتحال ہوگی، جس سے کم از کم اس وقت جو بھی سیٹ اپ ہے وہاں پہ وہ نبٹنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ آج بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے میئر صاحب کو کہہ دیا کہ آپ کتنی دیر بعد ہماری جان چھوڑیں گے، تو 28 اگست تک وہ کہہ رہے تھے وہ ابھی بھی ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے وہ سب کی نظر میں ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، سب اپنے اپنے مسائل میں گرا ہے، وہ ایک اپنا ہی گول ہے، اپنا ہی مقصد ہے، میرے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں تو بس قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس قسم کی سیاست وہاں پہ چل رہی ہے۔ اور دوسرا کچھ ایک دو خبریں ہم نے کیونکہ آج شام تک میں ہم وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جس میں کچھ ایسے اہم ایونٹس ہوئے ہیں جس پر ہم نے پہلے بات نہیں کی ہو، ہم نے
बात कर ली कि कश्मीर से मुतालिक हमने बात कर ली, और जरदारी साहब पे जो फर्द जुर्म आयद हुआ है वो उस पर बात कर ली है। सैलाब की जो सूरत हाल है वो भी हमने देख ली। इमरान खान साहब का जो एक शजरकारी की जो मुहिम थी वो भी हमने एक तकरीब देखी कि 35 लाख पौधे एक जगह पे लगाए गए, और वो अरबों जो पौधों का दावा किया जा रहा है कि वो लगाए जाएंगे। एक जगह तो काफी हंगामा भी हुआ जब केपी में एक जगह पे जब पौधे लगाए गए तो वहां पर एक ग्रुप जो है या एक गिरोह वहां पर पौधे उखाड़ने भी पहुंच गया। तो इसकी क्या वजूहत थी? कुछ लोग कह रहे थे कि वो जो जगह थी वो एक गैर कानूनी जगह थी, हुकूमती जगह नहीं थी, वहां पर ये जो पौधे लगाए तो इस वजह से, या कब्जा माफिया जो है ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो इसके लिए कोई ऐसा होना कोई अचंभे की बात नहीं है। फिर एक शहबाज गिल साहब का जो बयान है वो भी वो कह रहे हैं कि जी चंद फनकार जो हैं वो दीदा दलेरी से झूठ बोलते हैं। यानी कुछ तो स्पोक्समैन जिनकी मैं बात कर रहा था कि हुकूमत के पास भी ऐसे स्पोक्समैन होते हैं। अभी पिछले दिनों उनको हटाया गया, फरदौस आशिक अवान साहब है, तो एक वो बहुत ज्यादा मशहूर हैं कि किस तरह से दूसरों को वो तह तेक कर देती थी और अपने अल्फाज से, जबान से कोई भी उनसे महफूज नहीं रहता था। इन दिनों शहबाज गिल साहब की ड्यूटी है कि, या फयाज चौहान माशाल्लाह, वो भी एक हॉट हिटर बैट्समैन है पीटी के, वो कुछ भी हो जाए वो बस एक उनकी एक रवायती एक जुमले हैं। फिर पटेल साहब हैं कराची के, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से अब थोड़ा सा ऐसा एक हार्ड ईटिंग करते हैं। फिर तलाल चौधरी हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, वो नून लीग की नुमाइंदगी करती हैं। तो कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं हर पार्टी में कि जो अपनी अपनी क्यादत को बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी हो जाए उन्होंने डिफेंड करना है, उस चीज के वही पैसे लेते हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि हमारे जो आम लोग हैं अब 21वीं सदी में या 2020 में जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव है कि जब किसी डिप्टी कमिश्नर के ऊपर किसी पुलिस वाले ने छतरी तानी हो, उसके ऊपर तनकीद की जाती है और उसको लेने के देने पड़ जाए, तो ये बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो रायनामा बनाने में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा अहम कार फरमा है। इवन एक मस्जिद में पिछले दिनों वो भी मैं पढ़ रहा था, किसी ने ड्रामा पिक्चराइज करने के लिए या शायद गाने की पिक्चराइजेशन भी वहां पे हुई है जिस पर काफी तनकीद की गई। फिर वहां उनके वो फनकारों को भी माफी मांगना पड़ी और महकमा औकाफ के कुछ अफसरान को मुअत्तल किया गया। तो ऐसी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर उनको कोई रोक नहीं सकता। हालांकि बात की जाती है जी बहुत ज्यादा इसमें नकाइस भी हैं और यकीनन है, इस पर अपना इंसान वो खुद उस पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो इसका फायदा ये है कि जहां प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहां पर कुछ रूल्स, पेम्ब्रा रूल्स कह लें, ऑफकॉम रूल्स कह लें, उसकी वजह से वो चीजें आपको बड़े मीडियम्स पर नहीं मिल सकती, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा पिछले दिनों एक वीडियो यहाँ पे वायरल हुई जब यहाँ के एक डॉक्टर साहब को उनकी बेटी जो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल पे एक ऐसी सिचुएशन में थी कि उनको जिंदगी उसकी कायम रखने के लिए बहुत सी मुश्किलात थी, तो उस दौरान वहां पर पुलिस का जाना और उसको तशद्दद बनाना, यहाँ की डेली मेल में ये लिखा और बड़े बड़े अखबारात में जब मामला आया तो अब चीफ जो बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी ये मामला जो है वो देखना पड़ा है। तो सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चीजें आने के बाद बहुत सी जो अब अवेयरनेस है, अब मैं तो यही चाहूंगा कि अवाम चाहे वो किसी भी पार्टी से मुनासबत उसकी हो, ताल्लुक हो, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही अव्वलीन तरजीह पहले तो उनकी होनी चाहिए, वो इंसान है, इंसानियत के लिए वो क्या बेहतर लिख सकते हैं, जो होना इंसानियत की भलाई में। उसके बाद फिर वो मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, फिर कहीं जाके आपकी निस्बत है किसी पार्टी से तो आप पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी क्यादत का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी पाकिस्तानियत से टकरा रहा है, आपके मुसलमान होने की जो एक जो नजरियाती तौर पे आपकी सोच होनी चाहिए उससे टकरा रहा है कोई भी आपका पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर उसको आपने रद्द कर देना ही मैं समझता हूँ कि वो आपकी अक्लमंदी होगी। अफसोस होता है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि कुछ भी हो जाए आप पाकिस्तान को पीछे कर देते हैं,
ایون بحیثیت مسلمان جو آپ کو بات جو نہیں کرنی چاہیے یا جس کے بارے میں آپ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دل میں ہی برا کم از کم سمجھیں، وہ دل میں برا سمجھنا کیا کیا آپ اس کو باقاعدہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے. تو یہ چیز جو ہے وہ اب ختم ہونی چاہیے، اور لکیر کے فقیر یا بھیڑ چال یہ ساری جو ہے اب آہستہ آہستہ اس سے تھوڑا ہمیں اوپر آنا چاہیے، کیونکہ 10-12 سال تو سوشل میڈیا کو بھی آئے ہوئے ہو گئے ہیں، اور اس میں تھوڑی امپروومنٹ چاہیے. اور اس کے استعمال، اس کے مثبت استعمال سے ہم بڑے بڑے ایوان جو ہیں وہ اس سے لڑ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا بلیک لائز میٹر جو امریکہ میں ایک سیاہ فام باشندے کو جب پولیس والے نے قتل کر دیا، اور اس کی جب فوٹیج جو ہے وہ پہلے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا، امریکہ میں کتنے دن اس پہ ہنگامے ہوتے رہے، اور پوری دنیا اس میں سارے یک زبان ہو گئے اس سیاہ فام پوری قوم کے لیے کہ جو ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی تھی. تو ایک تحریک جنم دی جا رہی ہے، یا تحریکیں جنم لے رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو سوشل میڈیا کو صحیح سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب سے دوبارہ یہی ایک توقع ہے کہ کاش وہ جب بھی روزانہ صبح اٹھیں تو اپنی ایک تقریر جو سابقہ انہوں نے کی ہوتی ہے، اور کچھ اچھے یو ٹرنز انہوں نے لیے ہیں. ایک تو یہ پچھلے دنوں جی انہوں نے جو 35 روپے بجلی کے بل میں جو ٹی وی فیس انہوں نے 100 کر دی تھی، تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ جب واویلا شور مچا، ان کی ایون پرانی اپنی تقریریں جب لگائی گئیں، تو پھر کہیں جا کے وہ دوبارہ بیک فٹ پہ آئے، یو ٹرن لیا، اور کچھ فیصلے ان کو واپس لینا پڑے. تو کچھ ایسے فیصلے جو شاید بغیر سوچے سمجھے یا حفیظ شیخ ان کو کہہ دیتے ہیں یا کسی بھی انداز سے، تو ملبہ جو گرتا ہے وہ عمران خان کی 22-23 سالہ جد و جہد پہ گرتا ہے. تو عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر بزدار ناکام ہے تو وہ بزدار ناکام نہیں ہے، وہ عمران خان ناکام ہے، کیونکہ صرف عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. باقی جو دیگر لوگ ہیں یا دیگر پارٹیوں سے جو لوگ آئے تھے، وہ تو فصلی آپ کو کہہ لیں کہ وہ ایک ایسے پرندے ہیں کہ جو موسم کو دیکھ کے اپنی پروازیں وہ اس کا تعین کرتے ہیں. تو ایسے اگر کہیں اور سے اشارہ ہو گیا تو وہ پرندے اڑ کے ادھر ادھر ہو جائیں گے. لیکن عمران خان کو اتنا ٹائم نہیں ملا ہوگا، تو اس کے سوائے پچھتاوے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. تو بجائے کہ وہ ٹائم آئے، اب 3 سال ان کے پاس ہیں، اپوزیشن بالکل بے جان ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ اپنے وعدوں کی طرف آہستہ آہستہ کر کے وہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ عوام جو ہے ان کا بھروسہ کم از کم سیاسی قیادت پہ رہے. ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ یہ سیاسی کمزوری یا سیاسی قائدین کی کمزوری کی وجہ سے دوبارہ ہمارا ملک پھر کسی وردی یا کسی مارشل لا بھیڑ چڑھ جائے، اور پھر ہم 10-9 سال جو ہیں وہ اسی چکر میں رہیں. تو اللہ کرے کیسا بھی ہمارا یہ ملک جو ہے وہ احتساب کا سلسلہ اس کو جاری رہنا چاہیے. اور عمران خان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو چاہیے کہ جو اس پر تنقید ہے اس کو مثبت لیتے ہوئے وہ اپنے اندر جو بھی تبدیلیاں لانی پڑیں تو اس سے گریز نہ کرے اور آگے بڑھے، تاکہ پاکستان کی عوام کی جو فلاح ہے یا اس کی جو ایک خوشحالی ہے وہ ہمیں نظر آئے، جو پچھلے 73 سالوں میں بدنصیبی سے ہمیں نظر نہیں آئی. تو یہ آج کا پروگرام تھا آج شام تک، اور کل ہم پروگرام لائیں گے ناظرین، کیونکہ پاکستان انگلینڈ کا ایک ٹیسٹ میچ بھی ختم ہوا. تو کل خواہش ہے کہ ایک سپورٹس پروگرام کریں، کیونکہ آگے پھر محرم میں ہم وہ سپورٹس نہیں کریں گے. تو کل ایک سپورٹس سیگمنٹ لانے کے بعد انشاءاللہ یا لانے اس میں ہم انشاءاللہ اس وقت بات کریں گے کہ پاکستان ایک جیتا ہوا میچ کیوں ہار گیا. ہر فیلڈ میں جب بھی پاکستان میچ ہارا ہوتا ہے، کرکٹ ہو، سیاسی فیلڈ ہو، معاشی فیلڈ ہو، جب بھی پاکستان ہارتا ہے تو یقیناً پاکستانی کو دکھ ہوتا ہے. تو کرکٹ میں پاکستان کیوں